اگر آپ نہیں مسلم معاشرے میں رہے، یہ کہیں مسلمان کے کسی تاریخ میں یہ چیزیں نہیں لکھی ہوئی ہیں والی، آپ سے بڑھ کر کوئی محمد نہ ہوا. کیوں؟ یہ کیوں کر رہا ہے آپ کو پتا ہے؟ میں بتا دیتا ہوں وہ کیوں کہہ رہا ہے. آپ محمد تھے، یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ دکھاتے، یہ دیکھیں، یہ کیڑی تعریف ہے جی. یہ دیکھیں جی، رسول کریم سے زیادہ تعریف کرنے کا مستحق کوئی نہ ہوا اور نہ ہوگا. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. مجھے بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ محمد تھے. کیوں بھائی؟ یہ کیوں لکھ رہا ہے آپ محمد تھے؟ پہلے بتائیں جی دوستو، اس لائن کا مقصد بتائیں. یہ جس کے اوپر یہ مارکر ہے، یہ پیراگراف، آخری پیراگراف آپ کو نیچے کہہ شبرا، رہا کہ آپ محمد وہ تھے، کہہ رہا کیوں لکھ صرف رہا ہے؟ محمد آپ ہی تھے. ہاں، یہ دیکھیں نا، اب وہ کہہ رہا صرف یہ محمد آپ ہی دجل جو تھے. پکڑ سکتا ہے ان کا دجل پکڑے گا. اب چونکہ ہم اس مضمون کو کھول چکے ہیں، ہم سمجھ چکے ہیں، کل سے جو یقین کرے، غصے والی جو آنکھ ہے نا وہ بھی ہماری کھل گئی جب ہم اس کو صحیح طرح سمجھے اس مضمون کو. مجھے بتائیے کیا ضرورت تھی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تعریف کا مستحق کوئی نہ ہوا اور نہ ہوگا. آپ محمد تھے، اس کا کیا تک ہے اس بات کرنے کی؟ وہ یہ بھی لکھ سکتا تھا آپ کا نام محمد رسول، ان کا تعارف بیان اگر کرتا تو کہتا جی آپ کا نام محمد تھا. آپ محمد تھے. کیوں؟ اس کے پیچھے بڑی بڑی گہرائی ہے جناب. یہی تو دقیق نقطے ہیں میرے بھائی. آپ سے بڑھ کر کوئی کس محمد نہ نے ہوا کہا کہ محمد تھے؟ ہے جی. مسیح موعود نے کہا کہ محمد. یہ مسیح آپ کے موعود کے خلیفہ بارے میں اول ہے یہ جی، کہہ رہے پہلے ہیں ہم کہ نے انہوں نے خلیفہ کہا. ثانی کھولے تھے. نہیں نہیں ہاں جی نہیں جی، آپ بتائیں. نہیں، ایسا نہیں کہا. اچھا ایسا نہیں کہ میں تو پڑھ رہا ہوں، لکھا ہوا ایسا پڑھ رہا تو ہوں. بس افلا کہہ ہی نہیں سکتے، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا ایسے. بھائی جان میں وہ پہلے نہیں سے ایسے کہہ رہا ہوں، وہ کہہ لکھا ہوا سکتے. سامنے. مطلب یہ سامنے مجھے اردو نا بڑی آرام سے پڑھنی میں پڑھ آتی ہے، دیتا ہوں جی، میں پڑھ سمجھنی دیتا ہوں. پاکستانی. بہرحال نا یہ میں آپ کو صحیح والی کتاب لا دوں گا کہ بہرحال یہ ایسے نہیں، پتہ نہیں کون سی، کہ ایسے ہو نہیں سکتا. سر آج اس پہ اعتبار کریں. شاہی احمد بھائی ایسا ہو چکا ہے، یقین آپ سادہ بھائی ہے نا، ایسا ہو چکا ہے. آپ کو دل نہیں مانے گا. یہ دیکھیں، آپ ہی جیسے بھائیوں کے لیے انہوں نے شروع میں لکھا ہے، اور اگر ان کے پاس ہوتا نا کوئی، آپ کو اگر کوئی مصداق ٹھہرانے کا، تو وہ پہلے مصداق آپ کو ہی ٹھہراتے اس کا. یہ پڑھے ذرا، وہ کہتے ہیں جناب، کتنے گیا جہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے یار، کہاں چلا گیا سوال؟ جب اس کے بعد وہ کہتے ہیں، ہاں یہ شاہد صاحب آپ کے لیے، بھائی کے لیے، وہ کہتے ہیں مذکورہ بالا آیات، وہ جو اوپر پڑھی ہے نا انہوں نے، یہ جو سورہ صف کی، سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ایک رسول کی پیشن گوئی کی جو ان کے بعد آئے گا، اور جس کی لوگ مخالفت کریں گے، اور باوجود لوگوں کی مخالفت کے آخر کار سب کفار پر وہ غالب آ جائے گا. اس رسول کا نام احمد ہوگا. وہ کہتا ہے اب یہ سوال یہ کر یہی جواب دیں گے آپ جیسے بھائی کہ وہ احمد ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت عیسیٰ کے بعد ہوئے اور جن کی پیشن گوئی انجیل میں ہے، موجود ہے. آپ کے سوا کون مستحق ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اس کی پیشن گوئی کے مستحق ہو؟ یہ میرے بھائی آپ کے لیے لکھا ہے انہوں نے، صرف آپ کے لیے لکھا ہے انہوں نے، کہ آپ جیسے بھائیوں ہو رہا ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہو کیسے سکتا ہے. یہ آپ کے لیے لکھا تھا نا کہ آپ تو پہلا جواب ہی یہ دیں گے. لیکن دوست اب جیسے جیسے ہم اس کون سی چیز کو پڑھیں کتاب گے، کا پڑھے ہیں؟ یہ تشیز الازان پڑھ رہا ہوں بھائی، یہ خلیفۃ الاول ہے آپ کے، وہ میں ان کے پڑھ رہا ہوں یہ ساری چیزیں. پہلے ہم نے آپ کے خلیفہ ثانی کو پورا اے ٹو زی ہم نے جو ہے کل نا ہم کو نے آپ سکن کو کر دیا ان کو. کل کو کر لیں گے، کل کو اس بارے میں نہیں کر لیں گے کہ ٹھیک ہے غلط کہ ٹھیک ہے آپ کی میں باتیں سنو، لیکن کر لیں گے کل کو. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہو جائیں گی باتیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں. اب دیکھیں نا دوستو، پہلا دجل یہاں پہ یہ غور کریں،
وہ کہتا ہے جناب کہ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں نے آپ کے نام پر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار تھے، جو دنیا سے چلے گئے، گزر گئے ہیں، جو آپ پر اپنی، یہ میں ذرا ڈرا بھی کر لوں ساتھ تاکہ آپ کو سرخ نشان لگا کر میں دکھاؤں خون کے آنسو جب دل روتا ہے تو کیسے نشان لگتے ہیں. اچھا جی، او ہو یہ تو بہت ہی بڑا ہو گیا، یہ ڈر ہی نہ کرنا. ہاں سیکر بھائی ادھر ڈاٹ ضرور لگا تھا خاصا ڈاٹس اور وہ لائن نا، ہاں یہ لازمی تاکہ تاکہ ایزی ہو جائے. اب یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے نا تو ہاں مسئلہ بیان ہو رہا ہے تو لوگ کبھی مسئلے کے بیچ میں بھی آ جاتے ہیں، آدھا بیان ہو چکا ہے آدھا بعد میں ہوگا، بالکل تو بالکل پھر بالکل. سمرائز کرنے کے لیے وہ ویری ایزی رہے گا. لیکن پہلے بلکہ یہی لگا دیتے ہیں. اب کے سوال یہ کہ احمد کون ہوگا، یہ ایک عام احمدی کے لیے یہ انہوں نے عام احمدی کی بتا دی ہے کہ بھائیو یہ ہو تم لوگ. دوسرا دقیق نقطہ یاد دوستو دیکھے کہ جہاں پر نبی پاک کی تعریف ہو رہی ہے نا، وہاں پر اپنا الو کیسے سیدھا کیا جاتا ہے، کوئی جماعت احمدیہ کے خلفاء سے سیکھے. ٹھیک ہے، وہ دیکھیں، وہ کہتا ہے جناب پر اپنی جان کو قربان دینا ایک معمول کی بات سمجھتے تھے، اور اس وقت بھی یہ ادھر دیکھیں یہ نقطہ جو میں نے یہاں پر لگایا، اور اس وقت بھی ایسے انسان موجود ہیں جو آپ کے عشق میں اپنی جان دینا ایک عظیم الشان برکت یقین کرتے ہیں. اچھا جی، اور یہاں سے دیکھیں آپ کے دین کی اشاعت کے لیے اپنی ہر ایک پیاری سے پیاری کے بعد دوستو آپ خود نوٹ کریں. وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ نظم و نثر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فداء نفسی کو توصیف اور مداح نہ بیان کی گئی تقریر و تحیر. یہ تطہیر کیا تھا یار مرشد بھائی لفظ؟ تحریر کی کوئی طرز نہیں جس میں آپ کے محادث یہ کہ محادثہ بیان کیے گئے ہوں، مگر پھر بھی اسیران عشق کے دل میں جو آپ کے محمد بیان کیے گئے ہوں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا، دل میں زنائی سے آزاد نہیں ہوئے، اور جس قدر کوئی آپ کے محمد پر غور کرتا ہے آپ کا عشق دل میں بڑھتا ہی جاتا ہے. پس اب غور کریں دوستو، یہ آپ کا عشق بڑھتا جانتا ہے، پس آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ کیا ہے، اس کی تک، اس کی کیا تک بنتی ہے؟ یہ کیا لنگوسٹکس میں، ٹھیک ہے، کوئی آپ نے نوٹ کیا کہ لنگوسٹکس میں اگر میں کہوں یہ ساری بیان کرتے ہوئے کہ علی خان تم بھائی کو کتنا سپورٹ کرتے تھے، علی خان تم بھائی کی براڈ کو چلانے والے تھے، علی خان تم بھائی کی براڈ کے اصل تم ہی تھے جس کی براڈ تھی یہ، پس تم علی خان تھے، کیا مقصد ہوگا؟ علی خان صاحب یہ کوئی بات ذہن میں بیٹھتی؟ نا جی، کیا ہے یہ؟ میں یہ یہاں پہ اگر بڑی میٹھی چھری پھیر دی انہوں نے. ہاں یہ کیا ہے، پس آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیوں لکھا ہے یہ؟ اب ہم جان گئے اس دجل کو میرے دوستو. وہ کہہ رہے کہ صرف آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، بس یس اس سے زیادہ نہیں. یہ کہہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی یہ تمہید محمد کی اس لیے باندھی جا رہی ہے میرے بھائیوں کیونکہ اس اب احمد کو علیحدہ کرنا ہے محمد سے، احمد کو علیحدہ کرنا ہے محمد سے، اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہید باندھ کر بار بار محمد خطاب کیا جا رہا ہے. یہ گیم ساری اب ہم چونکہ جان چکے ہیں ان کو، ہم پہچان چکے ہیں، اور ہمیں اب ایک ایک چیز جو یہ لکھتے ہیں نا ہمیں سمجھ نا ان کو صحیح طریقے سے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی گیم ڈالنے کے لگے. تھلے ویکھ لو تانوں کی کہہ رہے خان. اچھا جی اس کام کی تنخواہ دینا اچھا جی، اور
آپ سے بڑھ کر کوئی محمد نہیں ہوا. اے لو جی, ایک اور نوٹ کر لو. اے لو جی, یہ کیا ہے فلسفی بھائی؟ جیسے میں کہوں کہ بھائی اس براڈ کے اوپر مانسٹر سے بڑھ کر کوئی مانسٹر نہ ہوا. یہ کوئی تک بنتی ہے لنگوسٹکس میں؟ یہ کوئی بات کرنے کا کوئی سینس بنتی ہے؟ مجھے بتائیں. مانسٹر کیا ہوا سیکر بھائی؟ اس براڈ پہ مانسٹر سے بڑھ کے کوئی مانسٹر نہ براڈ ہوا. کے اوپر مانسٹر سے بڑھ کے مانسٹر 830 بڑھا ہوا. بس وہ دیکھے نا, تو مطلب یہ کوئی طریق دیکھیں تو نہیں نا آپ بنتی بات اس کریں, کلام کی. میں آپ کو سن بھی رہا ہوں اور بائبل بھی پڑھ رہا ہوں. واہ واہ واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس بات کو اس طرح لیں سیکر بھائی ہاں جی, کہ ان دو فکروں پر واہ واہ کتنے کی ہوگی احمدیوں نے. واہ واہ واہ, کیا تعریف کر رہا نہیں ہے. ایم نے پتا کیا سیرت ہوگا, النبی بیان ہو رہی ہے. وہ چیک کرو انہوں نے کیا محمد رسول اللہ تو ود کے ہے ہی کوئی نہیں پکڑے. واہ 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 واہ, جو ہم جانتے ہیں نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو ہم تعریف بیان کرتے ہیں, ایسی کوئی کر نہیں سکتا. واہ 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 واہ, دیکھا ہے ہم کرتے ہیں محبت ان سے. ہم سے پوچھو کبھی, ہم ہی تو مانتے ہیں محمد رسول اللہ کو. ہم افضل مانتے ہیں, افضل, سب سے بڑھ کے ہیں. ہاں ہاں, واہ واہ واہ. افضل. سیکر بھائی آپ نے ان کی براڈ پہ حضور پاک کے بارے میں کتنا سنا ہوگا. ہمیشہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں اور مرزا غلام احمد. عقائد دو جہاں کے تو بات ہی نہیں ہوتی ان کے براڈ پہ. یار ایک بڑی پیاری داد دیکھے مانسٹر بھائی, چھوٹا سا کلیا ہے یار. ہم نو ڈاؤٹ اللہ کے تمام پیغمبروں سے محبت کرتے ہیں, سب سے محبت کرتے ہیں. لیکن یار ہماری ایک محبت کا لیول مقابلہ تو نہیں نہ ہو سکتا جو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں. ایک آپس کی بات ہے نا, ٹھیک ہے. بالکل نہیں. تو یار ان کا نبی مرزا غلام احمد ہے یار, وہ نہیں کر سکتے اس طریقے کی محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ڈیفینیٹ بات ہے, نہ کبھی بھی نہیں. وہ امت محمد رسول اللہ کی نہیں ہے, وہ مرزا غلام احمد کی ہے یار. اس لیے تو الزامی جواب دیتے ہیں ہم آپ میرے لیے تو قرآن, شاہی بھائی. آپ تو اچھے آدمی ہیں نا, آپ اچھے آدمی ہیں, آپ کو نہیں پتا ان چیزوں کا نا. میں اس لیے تو ہم عام احمدیوں کو وہی تو اپنا بھائی ہمارا کہتے ہیں. رونا کہ کھل کے آؤ, بتاؤ جی کہ ہم یہی تو اسی پہ تو ہم غصہ ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کھل کے آؤ. ہاں آپ ashamed کیوں, سیدھا کہو جی کہ ہاں جی ہمارے مرزا غلام احمد نبی ہے, نعوذ باللہ. ایسے بولیں, سیدھا آئیں. چھپتے پھرتے کیوں ہیں یہ ذلی بروزی, یہ وہ یہ. بھائی سیدھا آؤ, سیدھا کہو جی ہمارے یہ عقیدہ جی کہ ہم اس کو مانتے ہیں. سمپل ایز دیٹ. اب بھولے بھائی کو مونسٹر بھائی دیکھیں, یہ سیکر بھائی کو جتنے بھی ہمارے دوست ہیں اس کار خیر میں شامل ہیں, سب کو تکلیف ہے نا اس بات کی کہ یہ کیا دجل کر رہے ہیں. یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں, عام احمدی کو تکلیف ہی نہیں اس بات کی, اور یہ چلن دو کام, کوئی مسئلہ نہیں. یہ لوگ ہیں, یہ لوگ بازی آنے والا آ گیا, اب گال ختم ہو گئی. بھائی وہ کر کیا رہے ہیں, ان کو تکلیف ہو تو اس طرح بیٹھ کے پڑھے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں. وہی نا, جیسے مرزا غلام احمد کنفیوز کرتا تھا جی کہ میں نے کبھی کلیم نہیں کیا, میں نے کلیم کیا, اسی طرح یہ بھی ہے جی ذلی بروزی, آخری نبی, نبوت جاری ہے, یہ وہ یہ, بس یہ چھپتے پھرتے ہیں. یار مانسٹر بھائی, لفظوں کا کھیل ہے اور کچھ بھی نہیں. مانسٹر بھائی 1.5 سال پہلے یہ علی بھائی گواہ ہے, یہ ڈنڈا پیر بھائی گواہ ہے, آپ گواہ ہو یار. یار یہ ان چیزوں کا نہیں تھا پتا ہمیں, اللہ کی قسم. یہ تو ہمیں کچھ نہیں تھا پتا جب ہم آ کے ٹک ٹاک پہ آئے تھے نئے نئے. سیکر بھائی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اگر مونسٹر بھائی, ہم سب بھائی پاکستان سے نا, ہم نے دیکھا ہوگا نا جو کسائی ہوتا ہے, اس نے بڑا خوبصورت کر کے بکرا لگایا ہوتا ہے سامنے. جب آپ جاتے ہو بڑا اچھے سے گریٹ کرتا ہے, وہ آؤ پاجی چوئی صاحب کیا حال, ٹھیک ہے, میں تانوں آج گوشت دوں گا, دیکھو ذرا خوبصورت کٹ لگاتا ہے. کبھی بھی وہ گوشت نہیں دے گا جس کو آپ چاہتے ہو گے کہ مجھے یہ نکال, آپ کو لڑنا پڑتا ہے اس کے لیے. یہ وہ کٹ لگا رہا ہے یہاں پہ جماعت کو, نہیں ہوتی ہے نا بس وہ. ہاں یہ وہ کٹ لگا رہا ہے کہ جو جناب احمدی کو پتا ہے نہیں چلے ہو کیا رہا ہے.
देखें ये हमने दो फिक्रात पे इतनी इतनी डिटेल में बात कर दी है, तो ये इतना सोच भी नहीं सकते ये अहमदी बैठ के कि यहाँ पे कर क्या रहा है दजल। वो दजल ये कर रहा है कि मोहम्मद और अहमद अलग कर रहा है। चेक करें दे रहा है, सबसे बड़ा दजल वो ये दे रहा है कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ जो बंदे प्यार करते थे ना, आपको भी प्यार उसी तरह से ही करना है। दजल वो ये दे रहा है यहाँ पर कि जैसे वो लिखता आ रहा है ना पीछे पीछे, अभी वो सारा बयान क्या कर रहा है, अभी वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखें तारीफ को बयान करता जा रहा है, लेकिन उस तारीफ के अंदर क्या कर रहा है ये आप देखें। ये असल चीज है ना, बात तो वही है, हिडन मैसेज जो इंट्रिंसिक मैसेज है वो। वही बात आ गई ना, लफ्जों का खेल है। अब अगर भाई आज से कुछ अर्सा पहले हम यही तहरीर पढ़ते ना तो हमें नहीं थी समझ आनी कि ये क्या मतलब हुआ कि आपसे बढ़कर कोई मोहम्मद ना हुआ। तो हमें शायद ये लगता कि आज तक दुनिया में जितने इस नाम के लोग आए हैं ना, सबसे ज्यादा जिसको अल्लाह ने इज्जत दी वो मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमें खाली यही पता चलता। लेकिन नहीं दोस्तों, नहीं नहीं दोस्तों, नहीं, गल भी कुछ हो रहे, वो अभी खुल जाएगी आपके सामने। और हम क्यों यहाँ पे रुके हुए हैं, क्यों इस बात की तमीद बांध रहे हैं, पता चल जाएगी। जी शाही भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कि मैं ये कि आप ये साइड पे पड़े हुए हैं ना, नॉर्मल ये साइडें नहीं है, ये जो है वो कुरान है। और बहरहाल की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कई दफा समझने में। ये वो बहरहाल कि मैं तो कुरान को सबसे पहले, और ये जो आप इनकी बातें कह रहे हैं ना, नसीब आयत है, इन्होंने कोई चीज नहीं निकाली, वही सर छोड़ दें, कुरान इतना भी आसान मुर्शिद नहीं है भाई, सर। मुर्शिद भाई बोल लेते हैं, मुर्शिद भाई कर लेते हैं, कोई इनको नया कर लेते चीज लाते ना कि फिर मैं कहता ठीक है ये गलत है। जिस तक मैंने नॉलेज ये किया, मैं तो पदाइशी ऐसे पैदा हो गया, उसके बाद मैंने समझा कि ये थोड़ा कि सर्च करना चाहिए कि ये वो सारा कुछ खुद भी बंदे मुसलमान है, कुरान का पता ही नहीं है, नमाज का मतलब ही नहीं है कि पैदा हुए मुसलमान कहते हैं। और मुसलमान कुरान का मतलब है एक कि अखलाक, अच्छा वैसे अखलाक होना चाहिए। सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, वैसे शायद भाई इसकी आपको कुरान दो से ही समझ आती बंदे को, हाँ जी, हाँ जी। तो आगे वाली साइडों पे जाना वो फजूल हो जाता है। नहीं नहीं कोई इशू नहीं, कुरान को समझ बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि ये आप जो लोगों दो ने नुक्ते। कुरान तर्जुमे के साथ समझा, मेन जो होता है जी शायद भाई मुझे एक मिनट वो मौका दीजिएगा शाही कुरान भाई। को पहले शायद भाई ये काम करते हैं मेरे फिर, लिए ना साइड पे, मेरे लिए सबसे पहले शाही भाई ये काम करते हैं, चले मैं थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ। शायद शाही भाई ये कुरान की आयत लिखी हुई है ऊपर, अच्छा आप ये रहने दे, मैं थका काफी हुआ हूँ, ठीक है, लिखी हुई मैं तो कुरान को मानता हूँ। नहीं मैं कह रहा हूँ नीचे ये देखें कुरान की आयत भी ये तर्जमा नीचे तर्जमा है। अब आप अगर इस तर्जमे पे रुक जाएं तो मुझे बताएं कि क्या हजरत ईसा अलैहि सलाम ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की बिशारत दी थी? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, कुरान को मानते हैं ना आप बता दें। कि जो भी अभी ईसा आए थे उन्होंने भी आगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी थी, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें ये सामने जो वो आयत आप देख रहे हैं, व मुबश्शिरन बिरसूली याति मिन बादी इस्मुहु अहमद, ये अहमद नाम का जो रसूल जिसने आना था ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। यार इसको अब रहने देना, साइड पे कर दें, बस ये बात है ना, बस ये बात बस यही बात है ना। देखिए फिर आप ये ना कि कुरान पता क्या है
وہیں تو ہمارا آپ کے ساتھ آپ اختلاف ہے. مسلم اور ویسے بہرحال کہ آپ چلے میں تھکا بھی کافی ہوا تھا، آپ لوگوں سے پیار تھا اس وجہ سے پیار تو قائم ہے جی، وہ قائم رہے گا. آپ ریسٹ کریں اور اگر ہو سکتا ہے تو سنتے آ ہی رہیں، جاتا ہوں آپ سنتے رہیں. یہاں پہ چار بجنے والے کوئی مسئلہ نہیں. اور اس وجہ سے نا شاہد بھائی 5 منٹ اور کھڑے رہ جائیں، کوئی بات نہیں. نہیں وہی میں بیٹھا ہوا تھا سن رہا تھا کہ زیادہ نا ایسے بولنے کو دل نہیں کر رہا تھا، تھکا ہوا تھا کافی. بہرحال وہ مین جو باتیں نا وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ قرآن ہے. چلیں آپ کیونکہ اپنا میں بتائیں، آپ نے جو کیا مانتے اسٹڈی ہیں؟ لی ہے نا مین وہ قرآن پہلے تو پڑھتے تھے نا عربی میں ایسے سے سمجھ نہیں آتی. ایج زیادہ ہوتی جاتی ہے تو بندہ آہستہ آہستہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے صحیح بات. قرآن کو. جب قرآن کا ترجمہ ایسے عربی میں سمجھ نہیں آتی، وہ سمجھ کے بندہ سمجھ جاتا ہے، وہ مین ہوتی ہے. جب بندے کو وہی نہیں سمجھ آگے ڈسکشن کر ہی نہیں سکتا. نہیں صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. مین جو ہے نا وہ قرآن ہے اور وہ ہر چیز کو ثابت کروا دیتا ہے، اور سارے نبیوں کی تصدیق اور ساری کتابوں کی بھی تصدیق کہ پہلے قرآن کو ماننے سے وہ بھی مانو، پھر یہ قرآن کو ماننا. بالکل. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ کے بہرحال قرآن آیا ایک ہی فرقہ رہنا چاہیے تھا، کہ حالانکہ فرقہ نہیں، ایک دین ہی ایک ہی رہنا چاہیے تھا، فرقہ نہیں. جی سبھی پیار میں محبت میں رہنے چاہیے تھے، کہ کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے، کہ سارے انسان ہیں. ٹھیک ہے تھوڑا سا اور ہے کہ بہرحال انسان تو ہے، اپنی اپنی قبر میں جانا، اور بہرحال کہ پیار سے ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ پہلے بائبل آئی تھی، اس میں بھی ایسے فرقے ہوئے تھے. یہ ہماری انسانوں کی غلطیاں ہوتی ہیں. چلیں شاہد بھائی، آپ نے کہا ایک فرقہ رہنا چاہیے تھا، تو بتا دیں کون سا فرقہ مین رہنا ہے نا. اگر چلے شاہد بھائی ایسے کریں، شاہد بھائی ایسے کریں، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ ریسٹ کریں، ٹھیک ہے نا؟ ریسٹ کر لیں ہاں سر ریسٹ تھوڑا. کر لیں، اتنا نہ آپ وہ ایگزرشن کریں. تو ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اگر سن سکتے ہیں تو سنتے رہیے گا لازمی. مجھے ایک سوال پوچھنے دیں ان سے. مانسٹر بھائی جی جی جانے دیں بھائی فائدہ کو نا، نہیں. تھکے ہوئے ہیں، ان کو تھکاوٹ ہے تھوڑی سی، ان کو تھوڑا سا ریسٹ کر لینے. سن رہا ہوں. بس آپ سنتے ہیں؟ ہاں جی بس ٹھیک ہے، آپ بیٹھ جائیں پیچھے السلام نیچے، علیکم. ایزی ہو جائے. وعلیکم میرا السلام خیال ہے بھائی یہ فراڈ کی آواز جو ہے وہ صحیح نہیں آ رہی باہر. میں دوبارہ یار لاگ آؤٹ ہو کے ہوتا ہوں، شاید میری وجہ سے ایشو ہے، میک شیور کرتا ہوں. باقیوں کو ٹھیک آ رہی ہے سب کو؟ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آ رہی ہے، لیکن جب آپ باہر ہوتے ہیں نا لاگ ان کرتے ہیں یا مطلب آپ دیکھتے ہیں تو تب نہیں صحیح آتی. میں دوبارہ میک شیور کرتا ہوں. آپ alright. اللہ اکبر. اچھا جی، تو دوستو یہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ بڑھتا ہی جاتا ہے. پس آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ سے بڑھ کر کوئی محمد نہ ہوا. اب یہ ٹرمینالوجیز آپ کو جماعت احمدیہ سے ملے گی، یا پرانے ایک وہ جو تصوف کا سکول آف تھاٹ، اور ادھر مطلب جو بگڑی ہوئی شکل اس کی، وہاں پہ آپ کو اس طرح کے تانے بانے ملتے ہیں. اور حقیقت محمدیہ اور تنزلات ستہ، خیر وہ ایک اور بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے. لیکن یہاں پر جو گیم ہم آپ کو بتا رہے ہیں بیسیکلی وہ یہ گیم ڈل رہی ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. بندوں نے کبھی آپ کی تعریفیں کی اور خدا نے بھی آپ کی حمد کی. اچھا جی. بعد از خدا، یہ کیا تھا جی؟ بعد از خدا یہ یار بعد فارس، خدا بعش کے محمد محمرم گر گریں کوفریں کی فراں بود بہدا اسحت سخت کافرم. کفرم. ٹھیک ہو گیا جی. یہ کہ عشق کے عاشق کے خیالات کا نقشہ یہ ہے کہ جو اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کا اظہار کے لیے عیاں کی ہے. جو محبت آپ اس کی محبت کے نشہ میں چوت تھے. لو. اچھا جی. اس کا اندازہ کرنا بھی اس ذات کی طاقت سے باہر ہے، کیونکہ اس عشق کی درجہ کو کسی نے پایا ہو تو وہ اس کی کیفیت بیان کر سکے.
دور سے کیوں کر اس کا احاطہ ہو سکتا ہے. جس رنگ میں اللہ تعالیٰ کی حمد کا اظہار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جس طریق سے آپ نے اس کے جلال کو دنیا میں قائم کیا، اس نظر سے کہ انسان کی زندگی میں نہیں پائی جاتی. اور پھر آپ سے بڑھ کر احمد کلانے والے کا مستحق کون ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا، دقیق نقطہ نوٹ کر لو جی. ٹھیک ہو گئی. اب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے میں آپ سے بڑھ کر احمد کون ہو سکتا ہے. ابھی آپ نوٹ کرتے جائیں دوستو. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ٹھیک ہے جی، اے بھی نوٹ کر لو. اور آپ سے بڑھ کر محمد کوئی پہلے نہ گزرا ہے، نہ اب موجود ہے، نہ آئندہ ہوگا. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمد تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا احمد نہ آپ سے پہلے کوئی ہوا اور نہ آپ کے بعد ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ لائن پڑھ کے ایک عام احمدی جو ہے وہ مارتا ہے دوستو بھنگڑے. ٹھیک ہے جی، کہ اے ویکھو جی انہوں نے کیا ہے کہ آپ ہی تو اصل احمد تھے، آپ سے بڑھ کر احمد کو. یار یہ ریکویسٹ دیکھیے گا، میں پیچھے کر رہا تھا، ایک منٹ ٹھہرے. میں کرتا ہوں. چلے میں نے بات نہیں ہے. وہ اصل میں سامنے ہے نا تو کمپیوٹر پہ ہے. کوئی شک. ہاں جی، السلام علیکم آصف بھائی، ڈڈا پیر بھائی. وعلیکم السلام ڈڈا پیر بھائی کا نیٹ سلو ہے مجھے جی. لگ رہا ہے. اسامہ بھائی کہاں رہ گئے؟ یار پتہ نہیں، اسامہ بھائی کہاں رہ گئے؟ نو آئیڈیا. کوئی نہیں. ایک منٹ میں ان کو اٹھا لوں. دا پیر بھائی کو اسپیشل السلام علیکم. اب پہچانے نہیں کہ کون سے ہیں، کیونکہ کافی دیر ہو گئی، باتیں کافی ہوئی تھی. ہاں جی، وہ دا پیر بھائی سے چڑھ رہے تھے سیڑھی، پاؤ سلپ ہوا ان کا، وہ اب پھر آ رہے ہیں اوپر. یہ اب اوپر نظر آئے رائٹ سائڈ پر. ہاں جی السلام علیکم، سلوٹ مارتے ہیں آپ کا. آئے نا بھیا، نواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اور آئندہ ہوگا. آپ احمد بھی تھے اور محمد بھی تھے، کیونکہ آپ اے نکلیا جے کام، اے نکلیا جے، اے شروع ہو گیا جی جناب. ہون اصل جناب رنگ ریلی شروع ہونے لگی جی، رنگ رسیا. وہ کہتے ہیں جناب کہ ٹھیک ہے، اب نام والا چکر شروع ہوا، اب صفات تک کام آ گیا ہے. آگے چلے جی. آپ کی امت میں کبھی جمال کے بھی جلال کے مظہر پیدا ہونے تھے. آپ کی امت میں کبھی جمال کے کبھی جلال کے مظہر. ہاں جی، نکلیا جی کٹا کٹی، سٹارٹنگ ہوگی جی. سٹارٹ ہو گیا. دیکھو جی، کام شروع ہو گیا. ڈبل کام سٹارٹ ہاں ہونے جی. لگی، شروع ہو گیا نا. اور مجھے نا دونوں مظہر صفات ورڈ ٹھیک جامع چاہیے تھے. کہ مظہر ورڈ کا اصل مطلب کیا ہے. یہ مظہر کیا ہے بھائی؟ مظہر کہتے ہیں کہ کسی چیز کا کل میں آئے گا. ظاہر ہونا، مظہر سامنے. ہاں، ظاہر کا مظہر، یہ اس کا مظہر ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس لیے ضروری تھا، کیونکہ جی جلال اور جمال کے مظہر پیدا ہونے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ آپ احمد بھی ہوتے. اب سمجھ آئی محمد رسول اللہ احمد کیوں تھے اور محمد کیوں تھے جی؟ کیونکہ اس امت میں جلال اور جمال کے مظہر پیدا ہونے تھے، اس لیے آپ احمد بھی تھے، ہوتے، اور محمد بھی. آپ کے خدام وہی مدارج حاصل کر سکتے. آپ کے خدام، یہ اصل میں خادم سے وہ خدام، وہی کیا جی مدارج حاصل کر سکتے جو آپ کو حاصل ہو چکے ہوں، کیونکہ آپ استاد تھے اور آپ کے سب امت آپ کی شاگرد اور آپ کے باغ کی کیا ہوشہ چین ہے. خوشہ چین ہوشہ خوشہ چین ہے. پس
ضرور تھا کہ آپ ہر رنگ میں کامل ہوں تا سیکر کامل بھائی، انسان سیکر بھائی، آپ کی سیکر بھائی، تعلیم سے پیدا ہو سکے. جی نا 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 سر، یہ اوپر کی لائن پڑھیں ذرا، کیونکہ آپ کے خدام ہیں جو آپ کو حاصل ہو چکے ہیں. اوے ہاں، میں تو اس کو کر سکے پڑھ گیا ہوں یار. کر سکتے ہیں. اوہ یس 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 یس. جو آپ کو نہیں، آگے چیک کریں جو نیکسٹ ورڈ آ رہا ہے، جو آپ کو حاصل ہو چکے ہیں، کیونکہ جو آپ کا خادم ہوگا وہ وہی چیز حاصل کر سکتا ہے جو آپ کو حاصل ہے. بالکل. مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کے پاس جو نالج ہے، ٹھیک ہے، ایک وقت ایسا ہے نا، ٹھیک ہے، جو آپ کا ایک مقام ہے اس کو میں حاصل کر سکتا ہوں. ہاؤ آئی کین ٹیک یور آئیڈینٹی. میں آپ کی آئیڈینٹی کیسے لے سکتا ہوں اسے؟ جلالی اور بروزی اور کمالات حاصل کر سکے جو آپ نے حاصل کر اب آپ چکے کو ہوں گے. اوپر سمجھ آئی ہے، جو بالکل اوپر بالکل. انہوں نے جو لفظ لکھا ہے نا، مظہر پیدا ہونے مظہر تھے، وہ یہاں سے اس نے اوتار آ گیا. سٹارٹ کیا، بالکل. ٹھیک ہے. ابھی اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مظہر ابھی کون حاصل کر سکتا ہے جمال اور جلال کا، ٹھیک ہے. بالکل. ابھی اس کا ذکر اس نے آگے کر دیا ہے، کیونکہ آپ کے خدام کیا ہے؟ جو خادم ہے، ٹھیک ہے. بہت سارے ہے نا نوکر خدام میں آ گئے، خادم تو ایک میں آ گیا. بے شک. تو وہی مدارج حاصل کر سکتے ہیں، وہی رتبہ حاصل کر سکتے ہیں جو آپ حاصل ہو چکا ہے. ٹھیک اور ہو گیا. یہ نہیں کہ ایک، یعنی کہ وہ سارے کے سارے آپ کے جو خصوصیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، معاذ اللہ وہ یہ خادم بھی حاصل کر حاصل کر سکتے ہیں سکتے سر، ہیں. کیونکہ آپ استاد تھے. بالکل. ٹھیک ہے، یہ ابھی دیکھیں یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کیونکہ آپ استاد تھے. یہاں پہ یہ بہت بڑی غلطی کر گئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں تھا، ان کے استاد اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، بالکل. کیونکہ وہ امی ہیں. اور یہی ان کا سب سے بڑا ایک مقام ہے کہ وہ امی ہے، اور ان کے اوپر جو چیز نازل ہوگی ہے وہ ایسی ہے کہ پڑھا لکھا بندہ بھی وہ بیان نہیں کر سکتا. بے شک بے شک. اچھا جی ان کو آگے لکھتے بھی چلتے ہیں نہیں پتہ کیونکہ چلتا لکھ کیا رہے ہیں. نہیں وہ تو سر گیم ڈال رہی ہے نا. یہ لکھ تو اصل میں بتایا یہ لکھ کے رہا کیوں ہے؟ گیم ڈالنے کے لیے. وہ کون سا کو سیرت النبی کانفرنس کے اندر بیٹھا ہوا ہے یا وہ کتاب سیرت النبی پہ لکھ رہا ہے؟ وہ گیم ڈال رہا ہے اس ٹائم بیٹھ کے. ٹھیک ہے. اچھا جی ہو چکے ہیں کیونکہ آپ استاد تھے اور آپ کی اس امت آپ کی شاگرد اور آپ کے باغ خوش چین سے پس ضرور تھا کہ آپ ہر رنگ میں کامل ہوں تا کامل انسان آپ کی تعلیم سے پیدا ہو سکیں. یہ دیکھیں کامل انسان، یہ دیکھیں نا، آپ کامل ہو اور کامل انسان یہ سیکر بھائی دیکھیں، ابھی اس کو یہاں سے سٹارٹ کریں آپ. یہ کیونکہ آپ استاد تھے اور آپ کی سب امت آپ کی شاگرد، اور آپ کے باغ سے کیا ہے، جو آپ کا ایک باغ بنایا ہے نا آپ نے ایک، ٹھیک ہے، اسی کا ایک حصہ ہے. بس ضرور تھا کہ آپ ہر رنگ میں کامل ہوں. اس کے اوپر غور کریں کہ آپ ہر رنگ میں کامل ہو تا کامل انسان. آپ کی یہ جو یہاں پہ ہے نا دو ورڈنگ ہے، سیکر بھائی سے نوٹ کریں کہ آپ ہر رنگ میں کامل ہو. کون ہر رنگ میں کامل ہو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہو گیا. تا ابھی چل پڑے آگے سلسلہ، وہی تو کہہ رہا کہ ہوں اس تاکہ سلسلے آنے سے والے جب انسان بھی کامل آپ ہوں کی گے، طرح کامل ہوں، کمال حاصل کر جائیں. جو جس طرح آپ کامل ہیں ان کو بھی کمال مل جائے تاکہ وہ بھی پورے کمال مل جائے. کاملیت کے ساتھ آ جائیں. یہی تو وہ ساری فنکاری لگا رہا ہے نا کہ وہی پالیں جو آپ نے پایا ہے، آپ کی تعلیم سے پیدا ہو سکے. آپ کو پہلے سب انبیاء پر فضیلت ہے اور وہ دو قسم کے تھے. اچھا جی آپ کو پہلے سب انبیاء پر فضیلت ہے اور وہ دو قسم کے تھے مرتبہ. سیکر بھائی، جی جی سیکر بھائی، ہم نے پہلے ایک عبارت پڑھی تھی کہ یہ مجبور تھے جب تک حق نہیں آیا تھا. ہاں جی یاد ہے آپ کو؟ بالکل. اچھا، اس کے بعد اب یہاں پر بھی یہ مجبوری کی حالت میں کہہ رہا ہے کہ آپ کامل تھے.
وہ کامل کہے گا تو ہی وہ اطاعت کامل کرتے بنے نکلے گا نا. بالکل صحیح, مجبوری میں ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, یہ ڈاٹس کنیکٹ ہو جائے. بالکل. وہ کہتا ہے جناب, اور نہیں وہ یہاں پہ دو انہیں یقین نہیں ہے کہ یہاں پہ یقین نہیں ہے, یہاں پہ یہ ہے کہ ان کا ہر رنگ میں کامل ہونا ضروری ہے. اسے یقین نہیں ہے ہر رنگ میں کامل ہوں, الزامی آ جاتا ہے یہ یہاں پہ. اسی طرح نہیں ہے سیکر بھائی؟ بالکل صحیح, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ اب اس کے آگے وہ کہتا ہے بھائی کہ یہی ہے اور نا وہ کہ جی مرشد بھائی اس میں تو یہ ہے کہ اس کو کہنا پڑ رہا ہے نا جی کہ ایسا وہ کہہ نہیں سکتا کہ کچھ مسئلہ ہے ہوگا. دیکھیں, کیونکہ وہ اس نے یہ لائن اس نے لکھی صرف اس نبی لیے بیان کیونکہ کرنی آگے ہے سے اس نے اور اپنا بھی قابلیت ڈرامہ کرنا نکالنی ہے, بیچ میں. اس نے آگے سے گیم ڈالنی, اس نے یہ لائن اس لیے لکھ دی ہے یہاں پہ, یہ والی. یس, ٹھیک ہے, یہ نہ عمل بھی لکھتا نکالنی تو ہے اور اگلا اس کو کیسے فالو نکالتا. کرنا ہے اس میں. ایگزیکٹلی. ہاں, کیونکہ وہ جیسے وہ بات رہی ہے, وہ پہلے آمد ہے, یہ پھر آمد ہے, اگر وہ آمد نہیں تو یہ آمد نہیں, یہ مجبوری چل رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, وہ کہتے ہیں جناب, اور وہ دو قسم کے تھے, مرتبہ احمدیت رکھ کہ آپ محمد تھے, آپ سے بڑھ کر محمد کوئی نہ ہوا, مرتبہ احمدیت رکھنے والے اور مرتبہ محمدیت رکھنے والے. پس ضرور تھا کہ رسول کریم ان دونوں مراتب کو طے کرتے اور تمام پہلے انبیاء سے اس میں فضیلت لے جاتے. لو جی, پچھلے انبیاء بھی سوری, محمدیت بھی رکھتے تھے اور پچھلے انبیاء جو ہے وہ احمدیت بھی رکھتے تھے. لو جناب, لو جی. اچھا سوری ہاں ریزرو جی, کرو, جی جی. یہ 10 سیکنڈ کی بات ہے. اچھا, احمدیہ نام رکھا نا, احمد کے نام پہ دیا آگے آتا ہے, یہ احمد کا چراغ, احمدیت کا مطلب. ایسے قادیانی کہہ دیتے نا کہ نارمل احمدیہ ہے, احمدیہ کا مطلب ہے چراغ. یہ کہاں سے آپ نے شاہی بھائی لیا, ہم نے تو نہیں پڑھ سکے. مطلب آپ نہیں احمدیہ کہہ رہے تھے کہ احمدیہ نام ہے, ہاں, وہ احمدیہ کا میں احمدیہ تو مطلب بتا آپ کی جماعت کا نام مرزا غلام احمد کا نام پہ ہے نا, احمد نہیں ان کو نہیں کہتے نہیں ہیں. نہیں, احمدیہ نام ہے, احمدیہ جماعت کا نام. وہ احمد سے نکلا ہے نا جی. احمدیہ کہ احمد کا چراغ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں احمد, وہ قرآن نہیں, نبی پاک کو قرآن. احمد مانتے ہی نہیں ہے نا, وہ مرزا نہیں, غلام میں احمد کو ویسے مانتے ہیں. ہی چھوٹی سی کہنا چاہ رہا تھا کہ احمد کا چراغ, کہ قرآن اس میں کہ وہی قرآن کا چراغ, کہ زیادہ نہیں ہے. آگے کریں آپ. اچھا ٹھیک ہے, چلے, کوئی بات نہیں. سیکر بھائی اب جو اتنا پڑھا ہے نا ابھی تک, اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ اس کے متعلق یہ خیال ہے بھائی کہ اب تک وہ پورا ایک پلیٹ فارم لے ڈاؤن کر رہا ہے. اس نے جو عشق بیان کیا شروع سے, اس میں پہلے اس نے چندہ نکالا ہے, اور چندے کے بعد اس نے اشاعت والی چیز نکالی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس نے کمالات کی بحث جاری کی ہے, اس نے جناب کامل پیروی جاری کی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کرنے والی امت جاری کی ہے اس نے, جو ان کے کمالات حاصل کر سکتی ہے. پھر کرتے کرتے اس نے احمدیت اور محمدیت کو علیحدہ علیحدہ صفات بیان کیا ہے, اور اس نے یہ ظاہر کیا کہ یہ کمال کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی 2 صفات ہے جس میں کوئی بھی جس کو لے سکتا ہے. اب وہ انبیاء پہ بھی آ گیا. وہ کہتا ہے محمدیت اور احمدیت پہلے انبیاء میں بھی تھی. ٹھیک ہے جی, لیکن کسی میں احمدیت تھی اور کسی میں محمدیت تھی. اب اس کی یہ کیا بکواس ہوئی ہے یار. ہاں یہ یہاں پہ ہے اصل نا, بات دیکھیں یہ ہے چھوٹی کہ یہ کیا ہے. مطلب فرض کریں, کیا اللہ نے اپنے سچے رسول عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف نہیں کی مرشد بھائی؟ کی ہے سر, قرآن میں سلسلہ کی ہے بیان کیا تعریف, پراپر صلاح اچھا سر. ان کے حواریوں کا بھی گواہی ہے, ان کے گواہی حواریوں ہے. کی بھی قرآن میں. کیا وہ صفت محمدیت اگر اس معنوں میں نہیں آئی ان میں, صفت محمدیت اگر نعوذ باللہ, یہ کانسیپٹ ویسے تو ہے ہی نہیں کچھ چکر, لیکن اگر اٹھا سر لے ان الگ کا, ہی نہیں کر سکتے, الگ نہیں کر سکتے. نہیں مرشد بھائی ویسے ان کا بتائے نا, جو اگر جس طرح یہ لے کے چل رہے, اگر فرض کر لیں ہم ان کا کانسیپٹ اٹھا لیں, تو کیا وہ تعریف نہیں کی اللہ تعالیٰ نے؟ تو کیا صفت محمدیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے؟
آتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن کے اندر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تعریف نہیں کی، کی ہے سر، تو کیا وہ صفت اور اللہ نے پھر احمدیت گواہی میں بھی نہیں آئے؟ دلوائی ہے ہاں تو قرآن پھر میں۔ ان میں تو دونوں صفتیں بھی ان میں پائی جا رہی تھی. یہ کیا بیوقوف بنا رہے ہیں عوام کو بیٹھ کے؟ اور اس کی گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں دے دی ہے۔ ہاں کیا حضرت یوسف نے اللہ کی کیونکہ تعریف ان نہیں کی کی تھی؟ صداقت کی گواہی دی ہے، کی ہے سر، کیا حضرت سبھی یوسف کی انبیاء تعریف نہیں کرام کی نے گئی؟ سب سے پہلا کام ہی یہ کیا ہے۔ کیا حضرت موسیٰ نے نہیں کی؟ حضرت موسیٰ کی تعریف نہیں کی گئی؟ کون سا ایسا اللہ کا نبی ہے جس کی اللہ نے نہ تعریف کی ہو اپنے رسول کی، اپنے پیغمبر کی، اور جس نے اللہ کی حمد نہ بیان کی ہو؟ اللہ کا کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کا پیغام نہ دے اور اللہ کی حمد بیان نہ کرے. سب تعریفیں وہ اللہ کے لیے نہ کروائے. کیا کیا بھونڈا پن اور یہ یار اللہ کے لفظ ساتھ. احمد جو ہے نا، ہاں اور یہ جو لفظ احمد اللہ تعالیٰ کی ذات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، یہ ایسے ہی نہیں ہے. حمد ہے اللہ کی تعریف کرنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی تعریف. اور جس کو اللہ نے اپنی تعریف کرنا سکھائی ہو اس کا نام احمد نہیں ہو سکتا تو اور ہو کیا سکتا ہے؟ ایسی تو اللہ کی ذات نے احمد نام نہیں رکھا ہے. مرشد بھائی، احمد کا غلام بھی غلام احمد، احمد کا چراغ بھی غلام احمد. اس کو تو نکال. ویسے جہاں تک یہ میں نے ابھی اوپر کی ساری پڑھی ہے نا، یہ یہاں پہ ایک ٹپیکل جو مائنڈ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں احمدیوں کا، یہ وہ ٹپیکل مائنڈ اوپر بیان ہوا ہے سیکر بھائی، وہ کہ تو ہوا، ان کا نا بالکل جو ہوا. مائنڈ ایک بنا ہوا ہے نا، اس کو ایک اس رنگ کے اندر ان لوگوں نے بیان کر دیا ہے کہ بھائی یہ چیز اس مضمون کو لیتے ہیں، ساتھ ہی نیچے آ کے انہوں نے احمدیت، یہاں پہ آ کے انہوں نے احمدیت الگ کر دی ہے. اور وہ دو قسم کے تھے، مرتبہ احمدیت رکھنے والے اور مرتبہ محمدیت رکھنے والے. لے جاتے آ گیا، پھر بھی ہے نہیں ہے اس میں فضیلت نہیں ہے، فضیلت لے جاتے. یہ جو انہوں نے اپنے اس نے کامل کی نا وہ ڈیفینیشن رکھی ہے آپ کے سامنے، ہمارے سامنے، ٹھیک ہے. وہ کہہ رہا ہے پہلے انبیاء تھے، ان میں کچھ احمدیت رکھتے تھے اور کچھ محمدیت رکھتے تھے، پر ضرور تھا کہ رسول الکریم ان دونوں مراتب کو طے کر کے تمام انبیاء سے پہلے اس میں فضیلت لے جاتے. ہیلو، مطلب دونوں کی، وہی ہے نا دونوں جو انبیاء، دو موئزے، قسم کے انبیاء کی خصوصیت ان لیکن میں ایک میں آ باوجود گئی، اور وہ اسبات کے فضیلت ہے. کہ آپ محمدیت اور احمدیت کے جامع تھے، یہ سوال قائم رہتا ہے کہ کیا اس آیت میں جس کا نام احمد ذکر ہے وہ رسول کریم ہی تھے یا کوئی اور رسول؟ ایلو یار اوپر کی کاریگری چیک کریں اور دیکھو سوال کیسے رکھا لاتا چیک کرو سامنے، تسی. چیک کیا؟ یہ ایلو اوئے ہوئے 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 دوستو آگے پڑھو. وہ کہتا ہے جناب باوجود اسبات کے کہ آپ محمدیت اور احمدیت کے جامع تھے، یہ سوال قائم رہتا ہے کہ اس آیت میں جس احمد کا ذکر ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے یا کوئی اور رسول ہی بن مریم نے احمد کے نام سے یاد کیا ہے، کیونکہ باوجود اس کے آپ جامع محمدیت اور احمدیت تھے، پھر بھی ممکن ہے کہ احمد سے مراد کوئی اور احمد ہو اور گو رسول کریم بھی اس پیشن گوئی کے مصداق ہوں، مگر اپنے نام کے لحاظ سے کوئی اور انسان بھی اس پیشن گوئی کو پورا کرنے والا ہو. واہ 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 واہ، کیا بات، واہ، کیا بات. کھل کے سامنے آ رہا ہے منڈا کھل کے سامنے آ رہے ہیں، آہستہ آہستہ رم کے منڈا نا ایسے سٹیپ سے تحریر لیتا پڑھ ہے. رہے ہیں آپ؟ یہ آصف کس کی بھائی تحریر پڑھ خلیفہ رہے اول. کیا بات ہے، زبردست. رم کے آ رہا ہے. کمال ہے بھائی. ذرا اس پہ ذرا آپ بھائی ذرا اپنی بات کریں. میں آیا کیوں آصف بھائی؟ یار مائنڈ چیک کریں. روز نئی نئی باتیں نظر آ. آج میرے پاس
ایک احمدی کا فون آیا، ٹھیک ہے، وہ میرے سے کانٹیکٹ میں ہے، تقریباً 1 سال ہو گیا، پچھلا سال اپریل سے کانٹیکٹ میں ہے، ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. تو اس کے ساتھ میری 3 گھنٹے کی بات ہوئی. اسی بات پہ اسمہ احمد کے بات کے اوپر جو بات پھیل گئی ہے، تو اس نے اصل میں مجھے فون اس خوشی میں کیا کہ اس نے ہو گئی ہے تھوڑی سی، ٹھیک ہے. تو خاص طور پہ مجھے فون کیا، وہ خوشی ہوتی ہے نا دل میں، تو وہ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس کے ساتھ بات کر کے اپنی خوشی شیئر کروں. پھر مجھے ماشاء اللہ. اچانک سے آپ کا یاد آیا، تو میں نے کہا آپ سے فون پہ بات کرتا ہوں. ماشاء اللہ. ویسے آصف بھائی ایک اور چیز ہے کہ جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو آپ کا پہلا سوال کیا ہوتا ہے ان سے؟ مثلاً سوری اگر دوبارہ آپ کریں. جب اگر کوئی احمدی ہے، جب آپ اس سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز ایسے ہے، ٹھیک ہے، وہ تو آپ کو ایک ہی چیز بیان کرے گا نا کہ یار میں تو قرآن کے اوپر یہ سارا کچھ قرآن سے بتاؤں. کیا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سب سے پہلے اسے یہ پوچھا جائے کہ بھائی تیرے عقائد کیا ہیں، تیری بنیاد کیا ہے؟ یہ جتنا بھی سلسلہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، جتنا بھی ہم لوگ یہاں پہ ڈسکشن کرتے ہیں، اس کی صرف ایک وجہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی بنیاد سے نہیں ہٹ سکتے ہیں، کیونکہ 3 بنیادیں دی گئی ہیں ہمیں. مرشد بھائی میں نے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ جو ساری افتراء باندھی جا رہی ہے اس تحریر میں خلیفہ اول کی طرف سے، اس افتراء باندھنے کا یا اس کی تعریف کرنے کا ان کو کس نے حق دیا کہ یہ تمام رسول تو احمدی تھے، پھر محمدی بھی تھے کچھ اس میں سے، پھر آپ نبی علیہ السلام آئے وہ جو دونوں کے ہو گئے، اور لیکن پھر بھی اسمہ احمد کا سوال رہ جاتا ہے. یہ کون سی احادیث میں دلیل اس کی آئی ہے؟ کبھی یہ ہم نے سوچا اس بارے میں؟ نہیں، اس میں نا ہاں، یہ ہم نے سوچا تھا ایک دفعہ، اور اس کے اوپر میری اور سیکر بھائی کی بڑی ڈیٹیل جو ہے نا وہ ڈسکشن ہوئی تھی. ٹھیک ہے، یہ علی بھائی ایک کام کرتے ہیں، سیکر بھائی تو اس سائڈ کے اوپر ہیں، میرے خیال میں دوسری سائڈ کے اوپر سیکر بھائی ایک اور کام نہ سٹارٹ کریں کہ ان لوگوں سے ایٹ لیسٹ اتنا پوچھا جائے کہ آپ لوگوں کے اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں اور نبی کیوں آتے ہیں. یہ بہت ان کے اوپر سے گزر جائے گا مرشد بھائی، میرے خیال سے جب تک دیکھیں یہ چیزیں جب بہت دور تک سے گزر جائے گا سمجھ ان کا یہ نہیں آئیں سوال گی ہی. نا، یہ جب تک یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی نا علی بھائی، ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ نبی ہوتا کیا ہے. مرشد جیسے آپ بھائی براڈ آپ لگاتے نے ہیں نا، میری بات سنیں، میری بات سنیں، کل آپ نے دیکھا ایک انڈر ورلڈ اوپر آیا تھا، اس کے سامنے لکھا ہوا تھا کہ امیر کے پیچھے مہدی نماز پڑھے گا، وہ اس کو بندے میں ہمت نہیں تھی پڑھنے کی، سچ ان کے سامنے ہے. اب یہ کیا بارات ان کے انصار اللہ کی ایج کے ہیں جو ان کو نہیں پتا ہوگی یہ بات جو پڑھتے رہے ہیں. وہ سر یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں اپنی افتراء گھسانے کا حق کس نے دیا؟ اسمہ احمد کی اتنی یہ ڈیٹیل، اتنی یہ تفسیر اور یہ ساری معاملات کرنے کا حق کس نے دیا؟ تو اتنی ہے ہی نہیں ہے کہ بھی اس میں اس کے لیول تک پہنچ سکے. قرآن پاک کیا کر رہے ہیں؟ اسی کلام پاک کو نعوذ باللہ نیچے گرا رہے ہیں. کس طرح؟ لوگ فلانے انبیاء جو تھے احمدی تھے، کچھ محمدی تھے اس میں سے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جناب پھر یہ جناب اسمہ احمد کا سوال پھر رہ جاتا ہے. کتنی خوبصورتی سے اس نے محمد اور احمد کو الگ کیا اور بیان کیا کیسے؟ سیرت النبی سے. یہ کیا کیا آپ نے؟ ہاں جی، ہائی لائٹ پوائنٹس تو یہ ہیں، ہائی لائٹ یہی پوائنٹ تو چیز یہ کہہ والے رہا ہیں. ہوں، اور ہمیں اس چیز کو الگ الگ کرنا ہے علی بھائی. اگر ہم لوگوں نے الگ نہ کیا تو یہ مضمون کو یہ سمجھا نہیں جا سکتا ہے. بھائی کیا جان، خیال ہے سیکر بھائی؟ آپ کے سوال کا میں ایک الگ چھوٹا سا الگ کیا جواب دے دیتا مطلب ہوں. سمجھا کوئی نہیں بندہ میں. اگر یہ کہہ دے نا کہ سیکر بھائی جیسے دیکھیں یہاں پہ الحمدللہ نا ایک بہت زیادہ بھائی جتنے بھی ہیں نا سر اس چیز کے اوپر محنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جی تو ہمیں ایٹ لیسٹ اتنا تو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ بھائی یہ نبی آخر ہوتا کیا ہے اور قرآن مرشد میں اس کے متعلق مرشد بیان بھائی کیا کیا آپ ہے. کی بات بالکل ٹھیک ہے،
مرشد بھائی ان کو 1.5 سال سے ہم نے یہی بتایا کہ نبی کیا ہوتا ہے، ان کو نہیں سمجھ آتی۔ مرشد بھائی یہ مبرہ ہے اس چیز سے، آپ یقین کریں علمی بحثوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ علی بھائی سے پوچھیں، میں آپ کو پتا ہے کیا منوانے جاتا تھا ان سے؟ ہر نبی کا ایک معجزہ لے کے جاتا تھا کہ ان کو پتا چلے کہ اللہ کا نبی ہوتا کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہوتی ہے۔ ان کو نبیوں کی بات کرا کہ یار تم نبی کو نہیں مانتے، تمہیں یہ نہیں پتا نبی کیا ہوتا ہے؟ نہیں مانتے بھائی، وہ یہ مانتے ہیں مرشد بھائی، آپ ان کے سامنے قرآن رکھ لیں، نبی رکھ لیں، وہ یہ مانتے ہیں۔ ان کو آپ کو پتا ہے ان کے لیے سب سے زیادہ عذاب کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اس چیز کا جو ان کا یہ دجل کھل رہی ہے، جو کفر کھل کے سامنے آ رہا ہے، یہ ہے ان کے لیے۔ یہ تو آپ ان کے سامنے میں انتہا ہے۔ کہتا ہوں پورے کے پورے انبار لگا دیں نبیوں کی شان کے، اب وہ چھوٹی سی بات پہ مرزا غلام احمد کے نام پہ پورے نبیوں کے گالی دے دیں گے۔ آپ کا معیار کدھر رہ جائے گا نبوت کا؟ کچھ بھی وہ آپ جو مرضی پیش کر دیں، نہیں، وہ نبوت کہ کی بات ہی نہیں اور کرنی آسان فکر بھائی۔ دیکھیں دیکھیں نبیوں کو گالی نہیں دیتے، مرشد بھائی ایک یہ بات آسان کرتے ہیں اس بات کو ایسے، اگر ان کے سامنے یہ کہا جائے نا کہ تخت بلقیس جو ہے نا وہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے آ گیا تھا، یہ کہیں گے وہاں نیا بن گیا تھا، نیا بھی تو بن سکتا ہے، کیا کہہ لیں گے آپ اس کو بتائیں؟ ٹھیک ہو گیا۔ مرشد بھائی نہیں، وہ میرے نبیوں کی کو شان اسی بتانی ہے، اگلوں نے کہنا ہے ساڈا تے کہندا لیے ہے بنگی بھی نہ نبی نہ بن نہ سکتا ہے، نہ چور نہ بھی نہ بن نہ سکتا نہ، ہے۔ وہ والا چیز نہیں، یار نہ 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 آپ نہ، کو وہ سیکر کام بھائی ہی کو نہیں۔ پتا ہے کون کہہ رہا تھا؟ یہ کون، کس نے کہا ہے؟ جی جی دا لیجنڈری جواد نے کہتا ہے وہ تو نیا بھی تو بن سکتا ہے نا، تخت بلقیس، دیکھیے اندازہ کرو علی یار۔ بھائی وہ نیا ہاں بھی آنکھ بن سکتا جھپکنے سے ہے۔ پہلے جواد نیا کہہ رہا بن تھا گیا یہ، تھا۔ ہاں ہاں کہتا ٹھیک، نیا بن سکتا ہے تخت بلقیس وہاں پہ، یہ تو ان کا حال ہے یار۔ اندازہ علی کریں۔ بھائی آنکھ جھپکنے سے پہلے نیا بن گیا تھا۔ ہاں جی ہاں وہ وہ بھائی بن جان بڑی سکتا ہے نا بڑی جی، موقع ٹمبر کٹھی ہوئی تھی، وہ جواد ٹمبر صاحب کٹھی موڈے تھی، لاتے رہتے ہو رہے سکتا ہے ٹمبر ڈے نائٹ کی وہ لیبر لگی ہو وہاں پہ۔ احمدی کچھ بھی کا اسباب بنا دیں گے، آپ کبھی جائے نا احمدی کچھ بھی آپ کو دے سکتا ہے پٹاری میں سے نکال کے۔ اللہ معاف کرے یار، اللہ ہی معاف کرے۔ تو دوستو ہم آتے ہیں واپس۔ تو بھائی آپ لوگوں نے، میں 2 منٹ کے لیے کہا تھا، کیا نقطہ نکالا بھائی اس عبارت میں سے، یہ جو ابھی ہم نے پیش کی ہے، کہ ڈسکشن ہی نہیں کی اس کے اوپر؟ اسی کے اوپر چل رہی تھی۔ اچھا، وہ کہتے ہیں جناب کہ پس ضرور تھا کہ کامل ہو تا کامل انسان آپ کی تعلیم سے پیدا ہو سکے، آپ کو سب انبیاء پر، وہ کہتے ہیں جی آپ کو پہلے سب انبیاء پر فضیلت ہے، اور وہ 2 قسم کے تھے، مطلب 2 پہلے انبیاء جی 2 قسم کے تھے، مرتبہ احمدیت رکھنے والے اور مرتبہ محمدیت رکھنے والے۔ اس سے بڑا بلنڈر کوئی نہیں ہو سکتا جو اس بندے نے یہاں پہ مار دیا۔ نہ تو قرآن میں یہ چیز کہیں ملتی ہے، نہ حدیث میں یہ کئی چیز ملتی ہے کہ احمدیت رکھنے والے نبی، یہ اس جماعت کے لوگوں نے گھر بیٹھ کر وہ رفو چکر چلایا ہے، وہ دجل کیا ہے، وہ کھیل کھیلا ہے، صرف اور صرف یہ احمدیت کے اندر مرزا غلام احمد اور محمدیت میں مرزا غلام احمد کو ڈالنے کے لیے۔ اس چکر کے اندر اللہ کے تمام پیغمبروں کو ہر طرح سے ان لوگوں نے ڈیمین کرنے کی کوشش کی، بلٹل کرنے کی کوشش کی۔ وعلیکم السلام انفی بھائی، یہ حال ہے۔ تو یہ واقعات ہے اس دوستو۔ پہ تو کافی سارے سوالات اٹھ سکتے ہیں نا کہ بھئی یہ سارے انبیاء جو ہیں وہ محمدیت میں تھے، آدھے احمدیت میں تھے، یہ کیسے؟ پوچھنا پڑے گا یہ، ہاں جی، کون پھر سے کیا تھے کہیں گے؟ محمدیت میں وہ اور تو یہ کون سے تعلیم تھے میں احمدیت فرق میں؟ نہیں آ جاتا؟ ہاں یہ لکھتے جائیں سوال ساتھ ساتھ بھائی جان، یاد یہ رکھتے ہیں نوٹ اس کریں کو۔ ساری یہ آج احمدی سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ بھی بتائے کون کون سے پیغمبر جو تھے محمدیت میں تھے صفت میں، اور کون کون سے احمدیت صفت میں، یہ پوچھیے گا ذرا، یہ ان کو بھی نہیں پتا ہونا یہ ان میں آپ کو سوالوں کا، ان ریورس کو کیا سینڈ پتا کرتا ہوں، میں آپ کو۔ ہے؟ جی جی، اسپیکر بھائی ان کا پوچھنا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے انبیاء کچھ محمدیت میں تھے کچھ احمدیت میں تھے؟ ویسے آپ یہ نہیں جی، نہیں پوچھیں گے ادھر نا نہیں ہو تو انہوں نے سکتا۔ پتا کیا کہنا ہاں ہاں ہے؟ دیکھیے ہو بھی سکتا ہے، آپ حوالہ دیں گے تمہیں پتا چلے گا۔ موسوی کھل جانا ہے ان کا۔ سب سے بڑی چیز بتا کیا ہے ہاں بس، ہو بھی سکتا ہے۔ اچھا آج کل آپ نے نوٹ کیا کئی ہنس کے دکھا دیتے ہیں خالی۔
ہنس کے دکھا دیتے ہیں. ایک کل وہ ہنس رہا تھا نا ایک. ہاں وہ ایک نا استاد جی پوچھ ہی جا رہا ہوں ایک دفعہ نا شاہ صاحب سے پوچھ رہا ہوں یار سانو پتا چل گیا کافر نے ہن کی ساڈے متھے تے لکھ دے آ کے سارے دے کی ہو گیا یار فرار باسی. ایک واری میوٹ کیتا 2 واری بس کر دے اسی پیغام دین بیٹھے انہاں نوں یار. آؤ جی وہ ہنستے بھی ایسے جیسے بنائی لسی لین آیا کسی کا لسی کا ڈول ہے تھوڑے مل جائے گا لسی کڑی بنانی یہ وہ ایسا ہنستے ہیں جی فرحان بھائی. یقین کریں. اور یہ لسی علی بھائی ایک منٹ ٹھہریے گا, علی بھائی ایک منٹ ٹھہریے گا, علی بھائی ایک منٹ ٹھہریے گا, علی بھائی ایک منٹ ٹھہریے گا. جی فرحان صاحب. ہیلو ہوگی تبلیغ باہری تبلیغ سے. ہائے ہائے بھائی پہلے اردو تو اوپر کی پڑھا کرو آتے, نیچے آپ لوگوں کی تبلیغ شروع ہو جاتی ہے. سیکر بھائی پاکستانیوں کا بھی قصور نہیں ہے نا, وہاں پہ بس ہمیں ایک ہی چیز بتائی گئی تھی کہ بھائی یہ کافر ہیں, تو پھر وہی چیز اٹکی ہوئی ہے دماغ میں, بندے کیا کریں, رک گیا ہوا بالکل ان کو سمجھ نہیں ہے. زین ادھر دیکھیں اس سے آگے نہ کسی عالم نے بتایا کیا ہے کیا نہیں ہے کس طریقے سے ہے, ایٹ لیسٹ آپ ان کا بتاؤ تو صحیح. اچھا جی نہ ان سے دلیل لینی ہے نہ ان کو دینی ہے, اچھا کیا ہے جی کافر ہے وہ, تو پھر وہ بھی کیا کریں. یہی تو بات ہے. وہ نام سنتے ہیں تو وہ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. یار میری جو ہے وہ پورے 6 منٹ کی تقریر ضائع ہو گئی. وہ کیسے؟ میں بات کرے جا رہا, مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے ڈیٹا آن نہیں کیا ہوا اس فون پہ. واہ 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 واہ. اور گھر سے باہر نکل گیا, پتہ چلا, میں نے کہا یار یہ کیا ہوا ہے, دیکھا تو ڈیٹا آن نہیں تھا. بہت اچھے بہت. اور ہماری آواز بھی نہیں آ رہی ہوگی آپ کو؟ ہاں کوئی آواز ہی نہیں آ رہی تھی. میں نے جیسے ہی سوال کیا نا, جی شہزاد بھائی آپ کو سمجھ آئی ہے میری بات, اب آگے سے شہزاد بھائی کا جواب ہی کوئی نہیں. میں دیکھا نیچے, میں کہا اچھا یہ ہو گیا. بہت اچھے بھائی. یہ بھی صحیح. اچھا یار اس ٹاپک کو نا بھائی ابھی کے لیے میں روکتا ہوں. کوئی اگر سوال ہے تو بھائی بھی ذرا جاری کرے یار. آپ بھائی ریکویسٹ حنیفی بھائی ریکویسٹ ڈال رہے, چکنے لگ دو, آپ نیچے چلے جاتے کہ ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہے ہو. اچھا اس پیج کو سیکر بھائی اس پیج کو کمپلیٹ کر لیں. یہ آگے پھر وہ مرشد بھائی دوسرا کام سٹارٹ ہو رہا ہے, وہ دوسرا کام سٹارٹ ہو رہا ہے. میں چاہ رہا ہوں اس کو نا پھر ایک فلو میں پڑھیں گے. آج تھوڑا تعارف تھا کتاب کا, تو میں کہا ذرا شروع کر کے نا اس کو تھوڑا سے پوائنٹ شینٹ نوٹ کریں. تو چلے آپ کریں, میں اس کا نا وہ پوائنٹ آؤٹ کر کے نا, تو پھر میں آپ کو نا ساری میں ہیڈنگ کر رہا ہوں ساتھ میں, ہاں تو پھر یہ والا پی ڈی ایف یہ آپ کو سکیم سینڈ کریے کر گا دوں ذرا. گا. تو یہ جو ہاں آپ نے ڈاٹس, ہاں یہ جو آپ نے ڈاٹس لگائے ہیں نا اس کی ضرورت نہیں رہے گی. میں نے گرین اور ریڈ کی شکل میں نا وہ سارے ہائی لائٹس کر دیے ہیں, ٹھیک آپ ہے, کو آسانی رہ جائے گی پڑھنے میں. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. وہ جیسے وہ کتبے کا نہیں کیا تھا مرزے کے, ہاں جی ہاں سیم جی اسی طریقے سے کر کے نا, بالکل ہاں ٹھیک تو وہ ہو گیا. ایزی ہو جائے گا. تو آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. اور میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کے لیے جو نہیں ہے وہ روزنامہ الفضل, ہاں جی ہاں وہ جی بھی کس دن بیٹھ کے نا وہ بھی ہائی لائٹ کر دوں, جہاں جہاں پہ ذلیق ہے نا وہ میں آپ کو ذرا ہائی لائٹ کر کے دوں, اور دوسرے ذلی اور دوسرے جو ہے نا وہ بھی سارے الگ الگ ہائی لائٹ کر کے نا, تو وہ بھی میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں سر جی, وہ کر دے. تاکہ اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے, آپ کو ڈھونڈنا نہ پڑے. میں نے اس کا نا پی ڈی ایف بنا لیا ہے, وہ جو مین سارے پارٹس ہیں نا جہاں جہاں پر جو چنکس لکھے ہوئے اصل والے, اس کا میں نے ترتیب کے ساتھ میں نے اس کا پی ڈی ایف بنا لیا. وہ تقریباً 9-10 پیجز کا پی ڈی ایف بن گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام انفی وعلیکم بھائی. السلام کیا ہو گیا جی, ورحمۃ براڈ آپ کو اللہ نظر نہیں آ رہی تھی ایک طرح؟ وبرکاتہ. یار جب میں آتا ہوں نا تو براڈ وہ کیا کہتے ہیں شیکنگ سا کرتا ہے اور آواز نہیں آ رہا. اچھا یہ نہیں پتا مجھے. یس اور علی براڈ ایڈی پا رہی ہوگی. ہاں دوسرا یہ سیکر بھائی وہ شیخ ہادی آیا ہے,
کل مجھے کہہ رہا تھا کہ سیکر صاحب اور شاہ صاحب کو اور کاظمی صاحب کو کہو کہ آئے ہمارے ساتھ مناظرہ او کریں، اس کو یار چیلنج کیا آپ ہے۔ لوگ کیوں دیکھے میرے بھائی، دیکھے میں آپ کو بات بتاؤں، سارے بھائیوں کو نا میں ایک بات بتا دوں بھائی، آپ سب بھائی کہیں نہ کہیں ضرور جائیں گے، یہ پیغام آتے رہیں گے، ان کو اگنور ماریں۔ دیکھیں بات اتنی سی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کی زندگی میں ابھی بھی بتا رہا تھا، ہم آسیب بن کے آ چکے ہیں، چھا چکے ہوئے، ان لوگوں کی صبح و جی شام ہماری مالا جپتے نکل جاتی ہے، غصے کے اندر نکل جاتی ہے۔ اب ایک انسان دیکھے، بشری تقاضے ہے، کہاں کہاں برا پڑے، تو اس لیے یہ خواہش کے اندر رہ جائیں گے تو ان کو تڑپنے دیں، یہ تپتے رہیں گے، ان کو جتیاں ماریں، کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جتیوں کے قابل، اور جتیاں ہی کھانی ساری زندگی۔ تو آپ لوگ ایزی ہو گئے جتیاں مارا کریں، ان سے مناظرہ کرنا ہے ان سے ہم نے، یار خود آپ سوچیں بھائی کیا ہو گیا، خود سوچیں آپ۔ نہیں نہیں، سیکر بھائی وہ میں گیا تو دیکھو اس نے حنفی میری بھائی، ڈی پی دیکھی نا۔ حنفی بھائی میری بات سنیں، جی جی آپ ان سے کہیں کہ میں سیکر کو، کاظمی کو راضی کر ایک لیٹر لکھوائیں، امیر جماعت کے سائن ہو، اور وہ یہ کہے کہ جو شیخ ہادی کہے گا نا وہ جماعت کا موقع ہوگا، ان کا یہ لیٹر لا گیا، جلدی کر، یا مناظرہ چلو ہو جائے گا۔ جماعت نہ آ جا، لکھے، ٹک ٹاک کے 10-15 لوگ اس کے نا حق میں لکھ دیں گے، مناظرہ کر سکتا ہے۔ نہیں بات شیخ سیکر ہادی میں بات وہ جو ہے نا 10-12 بڑی بھی بڑے دور بڑے تک نام جائے ہیں۔ گی، بات بڑی دور تک جائے گی۔ مرزا مسرور صاحب نے اگر ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بنوا لیا نا اپنا، اور جی ان کو بھی جماعت کا لیٹر چاہیے ہوگا کہ یہ جو بات کریں گے یہ جماعت کا موقف ہے۔ سکر بھائی وہ 10-12 نام بھی آپ سجیسٹ کر دیں، بڑے بڑے نام ان کے۔ وہ بومباسٹک، الطاف، اور کون کون سا گھٹیا لیول کا بندہ ہے، یہی سارا گند ہے یار، یہ ان میرا کی یار ٹینشن نہ لیا چنگیز کرے نہ رنوی بھائی، بھولنا، ان کو جایا کرے شارٹ اینڈ سویٹ، ان کو چنگیز چپیڑ خان ماری۔ یہ اور نا اسٹائل پلانٹ کو نہ بھولیں۔ ابھی خود بھی ادھر آیا تھا، نیچے دیکھ رہا تھا سیکر بھائی، میں کل ان کے براڈ پہ گیا، انہوں نے مجھے ڈائریکٹ اٹھا لیا، کہتے ڈی پی تو آپ نے یہ لگائی ہے، میں نے کہا جی، ہاں، تو میں نے کہا میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا نہیں آپ نے نہیں کرنا، آپ نے کاظمی صاحب کو لانا ہے، شاہ صاحب کو لانا ہے۔ میں نے کہا ان کی مرضی، وہ آتے یا نہیں آتے، میں تو ان کو زبردستی نہیں کر سکتا، میں آیا ہوں ان کی طرف سے، آپ میرے ساتھ بات کرے۔ میں نے ان سے ایک جنرل سوال پوچھی، انہوں نے جواب دیا کہ میں جو ہے نا دلیل دے رہا تھا مرزا صاحب کی کتاب سے، انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، ہم نے آپ کو مسنجر بنائے، ادھر جا کے ان سے شرط منواؤ پھر آؤ، انہوں اب نے دیکھیں نا اتار دیا۔ بات پتہ ہے کیا ہے، کہ کتنے اس کے لیے فخر کی بات ہے کہ اس براڈ پہ اس کا نام چل گیا ہے، اور اس کو بھی جی پتا کہ یہ مناظرہ نہیں ہونا، لیکن اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسوں کو اگنور کریں، ان کا لیول ہی نہیں، ہم ان کے بارے میں گفتگو بھی کریں۔ یہ نیچے بھی آتے ہیں نا تو نیچے ہم ان کا نام شام نہیں لیتے، کیونکہ ان کا لیول نہیں ہے یار، یہ فضول قسم کے لوگ ہیں، اور ان کا لیول ہی نہیں بنتا کہ ان کا نام بھی لیا جائے، تو ان کو اسی تنخواہ پہ کام کرنے دیں، پٹنے دیں ان کو، اور ترسنے دیں ان کو، تو ترس سکر ترس بھائی کے اب انہوں نے مر یہ جانا ہے۔ نیچے آتے ہیں تو میں تو صرف ایک ہی میسج لکھ دیتا ہوں، یہ مشرق الرٹ۔ ہاں مشرق لڑیا ان کو کہا کرے اٹھ نماز پڑھ، اٹھ شہادی نماز پڑھ۔ بس اینی جی گل ہے، انہوں نے کیا کرو اٹھ نماز پڑھ، کیونکہ بھائی دیکھے مسائل نا چھوٹے چھوٹے سے اور مسائل پتہ ہیں لگے دنیا میں۔ ہاں جی ہاں جی، بھائی جان، پتہ لگے یہ لیٹر لینے جائیں اجازت نامہ، وہ کہن تیرا کی نام ہے، انہوں نے کہا جی میرا اے نام ہے، اور تیرا تے اخراج کرتا سی، تو کتوں آ گیا لیٹر لین کو؟ بندے سارے نکلے ہونے یہ جتنے بھی یہ گامے ماجے گھوم رہے ہیں نا، کس بات کا نہیں مناظرہ نہیں ہوگا؟ نہیں نہیں، شہزاد بھائی اور زیادہ اچھا طریقہ بتاتے ہیں کہ وہ جناب جو بھی جائے گا لیٹر لینے کے لیے، ہاں جی آپ اپنا نام، اپنی مجلس کا نام بتا دیں، اپنی جماعت کا نام، اور آپ کو نا لیٹر صدر صاحب کے تھرو آ جائے گا، اور پھر پتہ چلے گا جمعے کی اناؤنسمنٹ کہ جی ان کی یہ جرت کہ انہوں نے لیٹر مانگا، جماعت سے اخراج کیا جاتا ہے۔ جماعت سے بھی اخراج کیے جاتے ہیں، اور بہشت میں اس کو خبر بھی دینا ضروری ہے، فتویٰ لگاتے ہیں۔ اگر آپ لوگ باقی باتیں چھوڑے، آپ یہ سنیں، انجوائے کریں ذرا۔ اے- 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 یہ سنیں آپ،
چھوڑ دے باقی باتیں. ساتھ بٹیرے بٹھائے ہیں نا جو ایسے ہی فضول بھونکتے ہیں، جو جگتے لگاتے ہیں، ان کو ذرا مائک میوٹ کرے. آپ کاٹنے آئے ہو؟ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں بھائیو میرے میں آپ سے بعد میں اپولوجی کر لوں گا. جی چنگیز خان صاحب. اب فکر میں نے غسل کے فرائض تمہیں بتانے، اور تم نے آئی ڈی جیسے ابھی بتایا کہ ٹھیک میں ہے میرے ٹھیک ہے، نام ہاں کر. میں قائم ہوں اپنی بات پہ. بتاؤ ٹھیک ہے، بتاؤ باری باری. مجھے جو غسل کے فرائض کا پتہ ہے وہ 3 غسل کے فرائض ہیں، جی کون کون سے؟ اور میرے حساب سے تو مطلب ایک بھی کر لے تو کافی کوئی ہے. بات نہیں، کوئی بات نہیں، ایزی ہو کیا بتاؤ. ٹھیک ہے، نارمل جو غسل کے فرائض ہیں وہ کرولی کرنا، ہوں ناک میں پانی ڈالنا، ہوں یا جسم کے پورے حصے کو دھو لینا، وہ بھی غسل کے اندر ہی آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کرنے اس تو کے غسل علاوہ یہ 3 چیزوں کے علاوہ اگر کوئی اور نئے فرائض نکلے تو وہ مجھے بتا دو. اگر یہ 3 چیزیں کر لے تو غسل ہو جاتا ہے. ہاں، ناک میں پانی ڈالنا، کولی کرنا، اور جسم کے تمام حصوں کو پانی سے دھو لینا، ایسے غسل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور غسل کے بھی اگر آپ یہ ہے کہ اگر آپ نے نارمل آپ نہائے ہوئے ہو تو آپ نے خالی نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے تو وہ اور طرح کرنا ہے. اگر آپ نے کئی ہم بستری یا کچھ اور مطلب اپنی زوجہ کے ساتھ جو بھی ہے، غسل جنابت جس کو کہتے ہیں، غسل اس جنابت. کے ہاں لیے اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ نہائیں گے اور پورے جسم کو آپ اچھی طرح صاف کریں گے، سارے جسم کو. نہیں تو اگر نہیں، آپ نے 2 ڈفرنس بتائے. ایک ہے غسل جنابت کہ اگر آپ نہائے نہیں ہو تو پورا نہا لو. ایک جو نارمل غسل ہے، ٹھیک ہے، وہ کیسے کرنا ہے، وہ آپ نے کیا بتایا؟ اس میں نہانا ضروری نہیں. نارمل غسل جو ہے وہ ضروری نہیں ہے اس کے اندر کہ غسل میں سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ نے طہارت پہلے کرنی ہے. جو طہارت ہے جس کے اندر آپ اپنے عضوائے جو خاص پیچھے آگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ دھونے ہیں، اس کے بعد آپ نے کلی کرنی ہے 3 دفعہ، اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا ہے، اس کے بعد آپ نے پورا اپنا وضو جو ہوتا ہے جیسے کرنا، ٹھیک ہے. کہ 3 دفعہ منہ دھونا ہے. اس کے بعد کونیوں تک آپ نے پانی ڈالنا ہے، کونیوں تک، اور اس کے بعد مسح کرنا ہے سر کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناک کان کے اندر انگلیاں مار کے، ٹھیک ہے. اور پیچھے گردن، اور اس کے بعد پاؤں دھونے ہیں. تو میں جو شروع سے کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں. اس کے علاوہ کوئی اچھا، آپ غسل یہ کرتے ہو کہ آپ نے یہ جو ساری چیزیں بتائی کہ ناک میں پانی ڈالنا، کرلی کرنا، اور تیسرا کیا آپ نے فرائض بتائے تھے غسل کے؟ تیسرا آپ نے کیا بتایا تھا بھلا؟ بتائے تھے سارے. تیسرا یہ کہ آپ اگر آپ کو کیا ہوا شاہی بھائی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں ٹھیک ہے، وہ کر رہے ہیں نا کہ صحیح. دوسری دفعہ پہلے 3 کہہ دیے تھے نا، وہ نہیں تھے کہ آپ دوسری دفعہ بتائے، بالکل صحیح بتائے ہیں سارے. اچھا، اس نے صحیح بتایا سارے. ٹھیک. ہائے میرے اللہ، میں مر گئی. لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے آپ سکھا رہے ہیں قادیانیوں کو، تو آپ کو بھی تنخواہ ملنی چاہیے قادیانیوں کی طرف یار سے؟ میں آصف بھائی، میں یقین کریں یہ لمبا فکری ہے یار، بڑا افسوس ہوتا ہے سن کے. ابھی آپ کو پتا ہے نہیں سیکر بھائی، ابھی آپ کی ایک اور کنفرمیشن آ گئی ہے، دیکھ لیں. میں نہ کریں. فکر بھائی، آپ کافروں کو جو ہے نا فقہ سکھا رہے ہو. دیکھو نا یار، یہ اب جس کو اس نے یہ غسل کا طریقہ بتایا ہے. یہ جی بولے بھائی جان بولے. ہاں نہیں، میرے خیال سے میری آواز لیٹ ہو رہی. آصف بولو. بھائی، یہ آپ جو سیکر ہو کہہ رہے ہیں نا، یہ کم سے کم ناظر اعلیٰ کا عہدہ ملنا چاہیے، کم سے کم. نہیں جی نہیں، میں تو اور اوپر جاؤں گا. ان کو جو ہے نا خلیفہ کا خود وہ ملنا چاہیے عہدہ. واہ 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 یار، آصف بھائی نصف سے مان دے رہے ہیں ان کو یار، اللہ معاف کرے. ناظر اعلیٰ کریں گے. کیا ہے یار، تیری گل کتنے چل رہی ہے. بہرحال آپ دیکھیں دوستو کہ
ہمارے بھولے پیارے مرشد بھائی کہتے تھے ان کو ہم بتائیں کہ نبی ہوتا کیا ہے، ان کو پہلے یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ غسل کیا ہوتا ہے. اب اندازہ کریں نا، کیا کریں ہم، ان کا کیا کریں، کہاں تک پہنچ گئے معاملات. نہیں ہوتا پھر اگو کانفیڈینس چیک کرو، کہتے ہیں آئی ڈی لینے آئے ہو. ہاں اندازہ کریں یار. فکر بھائی یہ کیا لینے آئے ہوں، کیا کہتے لینے ہیں آئے ہوں، یہ آئی آپ ڈی. کو ہاں یہ سب شرط سے لگی پہلا تھی نا، بیان ہی اس کا یہ. آصف بھی ہاں ہمیں جی، تھوڑی کہ ٹریپ ہو کے سیکر اوپر نام کی آیا آئی ڈی آپ دے ہے. دیں گے مجھے. جی میں نے اس کو ٹریپ کیا پراپر اوپر. میں نے کہا اگر تو مجھے سر غسل کے فرائض بتا دے میں لائیو بند کر دوں گا، یہ سیکر والی آئی ڈی میں تجھے دے دوں گا، ختم معاملہ. اس کے بعد پکا اس نے جناب کال ڈالی، کہتا اٹھاؤ کال، پھر ساتھ ہی میں کہا آ رہا ہے، میں نے ریکارڈنگ آن کر لی. اچھا جی، اب آپ میرا کانفیڈنس تو دیکھیں، مجھے پتا تھا نہیں بتا سکتا. وہ یہی تو اسے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بھئی ایک بندہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بات کر رہا ہے تو کیا وجہ ہے؟ یار آپس کی بات ہے ویسے، میں وہ آپ چڑھ کو گیا بتاتا اوپر. ہوں. نہیں سنیں، مزے کی بات یہ ہے کہ آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لینا غسل کے فرائض بتا دو، چیٹ جی پی ٹی بتا دے گا یار، آپ اس کو ہی پڑھ کے آصف بھائی سنا نہیں دو. کر سکتے نا، آصف بھائی کیسے جا یار سکتے ان ہیں کو چیٹ جی اتنی پی بھی ٹی کی عقل طرف؟ نہیں ہے. چیٹ جی پی ٹی سیکر کی طرف بھائی کیسے؟ ویسے آپ کو نا اس کے اندر ایک بڑی جو ہے نا خاص چیز، جب یہ غسل جنابت بیان کرتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس نے اس کے اندر ایک چیز کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی اور حضرت صاحب کو یہی نہیں پتا ہے کہ وہ بات کیا کر گیا ہے. ایگزیکٹلی یقین مانے نہیں یہ جو بات ہے نا سیکر بھائی اگر نوٹ ہو گئی سر میں نا، کر چکا ہوں، ٹھیک ہے، میں بالکل کر چکا کر ہوں جہاں آپ جائیے. بات کر رہے اللہ معافی دے ہو ہیں، میں یار، کر چکا ہوں. میں نے اس لیے حرکت دیکھو ڈسٹنگوش کیا کیا کر تھا رہا ہے. دو جگہوں پہ، میں نے اس سے کنفرم کرائی ہے یہ بات. واہ کیا بندے ہیں یار. اور آپ اس نے تو دیکھیں یہ بھی کہ 3 مین چیزیں جو ہے نا، وہ ساکی کے منہ سے اس دن تھوڑا سا نکل گیا. 3 مین چیزیں کرلی سے ریلیٹڈ، ایک بڑی مین چیز ہے جو ڈیفرنشیٹ کرتی ہے غسل اور وضو کو، ایک بہت مین چیز. دوسرا، کہیں کندھے کا ذکر نہیں اسپیشلی. میں نے حالانکہ اس کو ہنٹ دیا بیچ میں، شاید آپ نے اگر سنا ہو، نہیں وہ پھر اگلی آڈیو میں آگے آئے گا. میں کندھے کا ہنٹ بھی دوں گا، کندھے کا وہ نہیں ہو. اگر اس کو پتا ہوتا نا، بندہ بھول جاتا ہے، یہ کیچ کر لیتا، ٹھیک ہے. اور تیسری بات ہے ایک اور سب سے مین چیز جو اس کے اندر ہوتی ہے، اس بندے نے وہ کام بیان ہی نہیں کیا. اور اس کی سٹارٹنگ ہی نہیں ہے، ہاں یہی تو بات ہے. اندازہ کرو لیکن چلے، ہمارے یار. شاہی احمد واقعی بھائی پھر نے، بات صحیح ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے نا کہ بھئی جنبی حالت میں تو اللہ تعالیٰ شاید اسی وجہ سے قرآن حلق سے نہیں اتارتا ہے. یہ سنیں یار آگے، سن غسل لیں کر لیا یہ کرو آگے، یار. سن لیں آپ، سن لیں آگے. کوئی کچھ ہے، کوئی ایسا آپ سمجھتے ہو کہ مجھے ایسا چاہیے کہ غسل کرنا ہے، آپ کو تسلی نہیں ہے تو اب نہا لیں. تو آپ نہا لیں، مطلب کہ یہ کر کے آپ نہا لیں اور آپ کا غسل ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا چلیے صاحب، اب آپ میوٹ لگا لیں. جی ٹرس اسلام بھائی، جی بھائی بولیں. غسل ہو گیا بھائی کا؟ نہیں جی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اب آپ میوٹ لگا لیں، آپ میوٹ لگا لیں. اب ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک منٹ جی ڈیکوڈر اب بھائی، میری ڈیکوڈر سیکر بھائی بھائی غسل ایک ہو گیا سیکنڈ، چنگیز خان کا؟ نہیں ایک منٹ. اب غسل جو ہے نا اب شروع کریں گے. یہ جو بھائی بول جگتے لگا رہا تھا نا، اس سے شروع کریں ایک گے. میں نے کہا جی وہ تو ہاں غسل جنابت ہے، وہ تو غسل جنابت آپ نے مست کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ مطلب وہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے فرض کہہ لیں آپ کے لیے. اگر آپ کے پاس پانی اویلیبل ہے تو وہ بھی اس کے لیے بھی شرطیں ہیں اسلام کے اندر کہ پانی کی آپ کا اگر پانی نہیں ہے یا سردی ہے یا آپ کو لگے کہ آپ ایسا ہو جائے گا، پھر آپ دھو کے بھی گزارا کر سکتے ہیں. صحیح. اس کے لیے شرطیں ہیں، مختلف حالتوں میں مختلف شرطیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ نہیں آپ ڈیکوڈر بھائی سن لیا آپ ہر نے چیز غسل کا طریقہ؟ جی ہو گیا غسل ان کا؟ غسل میں صرف یہ کولی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، جیسے وضو کرتے ہیں وضو کر لیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے تو مجھے ہاں جی، وضو کر لیں یا کوئی اور بات ہے تو بتا دیں. وضو کر کے تو غسل کر لینا. اچھا مجھے یاد آ گیا سیکر بھائی، یہ میرے سے سٹارٹ ہوا تھا.
है ना। ये क्या हुआ था? ये मेरे से स्टार्ट हुआ था उस दिन जब मेरी इसकी थोड़ी बहुत हो गई थी, है ना। नीचे नीचे एक मैसेज में जब इसको ऊपर फिर इनवाइट मारा था। जी 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 जी, वो मेरी आवाज आपने सुनाई है ना, जब ये कह रहा था भौंकने, मैंने कहा आप काटने आए हो। हाँ हाँ, वो स्टार्टिंग में वहीं से शुरू है, वहीं से शुरू है यार। अंदाजा करे यार, अंदाजा करे कि किधर किधर जाके इनको बंदा कुछ चीजें ना समझाए, कहाँ कहाँ बात करे, और फोकस ही कभी किसी ने देखे इनमें से नहीं किया किसी ने इस चीज के ऊपर। क्या इनको बंदा समझाए, नहीं आता इनको कुछ भी। कमाल है यार। अल्लाह अकबर। यार आप में से इस टाइम कौन कौन भाई जो है फुली अवेलेबल है? हुक्म करें। खैर है। मुर्शिद भाई अवेलेबल है, मास्टर भाई अवेलेबल है, और कौन कौन अवेलेबल है? सब भी हैं। मैं थोड़ा सा अवेलेबल हूँ, फुली नहीं हूँ। डिकोडर भाई? मैं जाती तौर पे हूँ, सिफाती तौर पे नहीं। धंधा भाई कहाँ है हमारे? वो भी सिफाती तौर पे है, जाती तौर पे नहीं है। मैं जिली बरूदी तौर पर हूँ। वो जमाली रंग में मौजूद है, जलाली रंग में वो बाहर है। एक सेकेंड। कौन, डंडा पीर भाई? यार अगर तो आप भाई कुछ देर अगर गुफ्तगू कर सकते हैं। नफ्से चूचू भी आ गया है। नफ्से ठीक हो चूचू गया। कहाँ गया है उसामा? अभी ज्वाइन मारा उसने। देखो तुम्हारे लिए हमने मेन सीट संभाल के रखी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। नफ्से चूचू आप तो फ्री आप भी सो गए थे? मैं अभी मेरी थोड़ी देर पहले मैंने जब खाना लेकर आया हूँ ना, तब हाँ। खाने के बाद अगर मैंने इंतजार किया 1.5 घंटा, फिर मैंने सो आपका गया। खाना लेट नहीं हो गया था? यार ये सारा वक्त खाना लेने जाता पता रहता नहीं है। क्या है इसका सिस्टम। ये दिन में भी बात हो रही थी तो मैं जरा खाना लेने जा रहा हूँ, अभी भी बात हो रही है मैं खाना लेने गया था। दिन में एक बार मैं रोटी खाता हूँ, बस 5-6 बजे के दरमियान, तो वो मैं लेकर आया, मैं 20 मिनट लेट हुआ था। नहीं, उसके ये बाद मेरे ख्याल में जमा करता रहता है ना, फिर एक दफा ही खाता है। ये हुई ना बात। धंधा भाई को मिस कर रहा हूँ भाई यार। यार आप डंडा भाई, मैं आपने इतना मिस किया, मैं खुद मिस करने लग गया हूँ। बात ही जल्दी चले गए ना। आपको तो याद होगा कि काफी बस बड़े अच्छे इंसान थे। हाँ जी। वही मैं नहीं, फिर कल से फील कर रहा था कि कोर्ट में हाजिर करते हैं कल उन्हें से। आपके साथ उनकी सिटिंग करवाते हैं अच्छी खासी। शेयर किया जाए यार डंडा भाई को जरा। उसामा भाई आप कि कितने परसेंट आप अवेलेबल है उसामा भाई? मैं फुली अवेलेबल हूँ। अब मेरी आवाज में हाँ है, देखा है ना? क्या बात है, देखा। जाग गए। अब क्या करें, अवेलेबल तो होना पड़ेगा ना। क्या बात है, क्या 2-3 बात घंटे है। है, 2-3 घंटे है सिकर भाई, फिर इनफ। अच्छा मैंने शुरू कर दिया है कुछ सिस्टम तशहीदुल रिज़ान वाला, तो मुझे ये बताए कि अभी करें या थोड़ा सा उसको वो करना है, बताएं जरा क्या करें। यार अभी मूड नहीं लग रहा। मोस्टली तो फ्री है यार मूड पता नहीं, मैं ना थोड़ा सा, हाँ मूड मेरा इसलिए थोड़ा सा ये हो गया है, थोड़ा थोड़ा सा थकावट जिस्म के अंदर महसूस सी हो रही है, तो इसलिए मैं भाइयों से पूछ रहा हूँ कि कौन कौन एनर्जी के अंदर है। टाइम इधर हो गया मेरे भाई, रात के तकरीबन 4 बज गए। फिर यूके में आप? ओके। हाँ जी हाँ जी, मैं यूके हो तो। लेट्स फिनिश द रीडिंग वी स्टार्टेड, जो आप लोग कल पढ़ रहे थे। आई थिंक लेट्स स्टिक विद दैट फॉर नाउ, ताकि एक खत्म हो, वो आता रहेगा। नहीं कि काफी कर लिया, छोटा मोटा कर रहे हैं। अब कुछ लंबी चौड़ी कहानी, छोटा मोटा है। क्या ख्याल है? शफी भाई मैं सो गया था उसके बाद ना। वो नहीं किधर कोई। मैंने सुना था
करते हैं, शुरू करें समा भाई। मैं कहता हूँ कि फुल एनर्जी जब हो तो उस वक्त स्टार्ट करते हैं, या तो यार मैं भी वो यही सिकर सजेस्ट कर वाला रहा है। हूँ, क्योंकि ना अब मैं की तो थी एनर्जी नहीं, में, लेकिन थोड़ा सा हो गया हाँ डाउन काम हो गया है तो ये थोड़ी बहुत ही तो है ना अभी के। हाँ वैसे गपशप नहीं, आज लगाते हैं, आपका रेस्ट भी नहीं है। हाँ, वैसे गपशप लगा ठीक है। लेते हैं, क्योंकि ना बीच में वो फिर उस टाइम मैं इसलिए कह रहा था कि लगा लेते हैं, फिर मुझे भी डंडा नींद आ भाई गई को भी थी। बुला लेना फिर उनको भी बुला लेना, डंडा भाई मिस कर रहा यार डंडा भाई को मैं अभी शेर मारता हूँ यार, डंडा भाई किधर चले गए? मेरे ख्याल में इसको उनको भी मिस कर रहा हूँ शेयर मैं। वो करता हूँ। हवा का पंछी है, यकीन माने। कल हम थोड़ा अर्ली ये लगाते हैं बड़ी इसको। अच्छी बातें हुई थी बड़े मजे के साथ कि प्यार मोहब्बत से तुम वो कि अभी आए थे थोड़ा, लेकिन ना उस टाइम टाइम नहीं मिला उनसे बात करने का, नहीं क्योंकि अभी आप अभी भी लग शेयर रही है होती वो है। चल रहा था टॉपिक वजह से। ये आपका पैगाम डिलीवर हो गया है। बड़ी अजीब अजीब आगे से इमोजीज भेजते चलिए हैं आप यार। बहरहाल बात करें आप। हाँ जी कर दिया जी उनको, वो आ जाएंगे अभी मेरे ख्याल में वो। हेलो भाईजान आ भी गए ने वो। एक उन्हें ऊपर मुझे मैं नीचे बैठता हूँ, और नहीं मैं नहीं भी बैठे वैसे बैठे भी बैठे सोता बैठे बैठे मेरी आईडी मैंने ऊपर रखी हुई है, बता दे। ठहर जाए एक सेकंड एक सेकंड। कौन कौन खामोश है भाई? कौन कौन नहीं बोल रहा भाइयों? कौन कौन नहीं अवेलेबल? मेहर भाई तुसी खामोश हो कि नहीं देर तो? मैं बोल रहा हूँ। मेहर भाई खामोश है, मेहर भाई को थोड़ा सा ना रेस्ट दे दे। मेहर भाई मैं आपको उठाता हूँ फिर जरा। ले जी डंडा पीर साहब आ चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार आपको यार आपको अहमदी भाई हैं डंडा पीर साहब, जरा गुफ्तगू भाई से करें। माजरत चाहता हूँ जी, शायद हुक्म करें। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ जी आ रही है। पहले आप आए थे और चले गए ना जल्दी से ना, टॉपिक इनका चल जी रहा वो था। मुझे जो है ना, मुझे कोई आई डोंट नो, मेरा नेट का इशू नहीं है, लेकिन बाहर से लाइव जो है ना वो कांप रही है, सही आवाज नहीं आती। तो अब जब मैंने मैंने ज्वाइन करके ऊपर आया हूँ तो अभी आवाज ठीक है, अभी आवाज ठीक है। हुक्म करें। मैंने कहा कि बड़े अच्छे भाई हैं हमारे और बड़े अच्छे अखलाक के। अच्छा। आपसे काफी बातें भी हुई थी ना, कि मैंने कहा चले वो भी कि थोड़ी सी गपशप लगा जी रहे हैं। मुझे याद तो समझना तो वो नमाज में इन्नी वजह तो वजह इन्नी वजह तो वजह या लजी फतरसन लजी फतरसन लफ्ज़ हनीफ मिनल मुशरिकीन। मैंने सुभान अल्लाह के साथ होता है। समझने की बिल्कुल। कोशिश के और देखिए शायद भाई मेन जो है ना हमारा जो जो हमारा है अल्लाह के साथ रब्ता जो हम हर इंसान करना चाहता है, ठीक है, क्योंकि हर इंसान को कुछ या तो वो मोहब्बत में करता है, या वो डर के करता है, तो या वो लालच में करता है, और तीनों में कोई बुराई तो नहीं। नहीं काम होता ना। नहीं मैं आपको जो बात करना चाह रहा हूँ सुने। देखें तीनों में कोई बुराई नहीं है। डर से मुराद ये है कि अगर मैं ये काम नहीं करूँगा, और खौफ भी अल्लाह का होना चाहिए,
اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی, زکوٰۃ کیوں نہیں دی, تم نے شاید بھائی کا ہاتھ کیوں کھایا, تم نے پڑوسیوں کے ساتھ. تو یہ ڈر بھی ضروری ہے اور لالچ بھی ضروری ہے, اس وجہ سے کہ ہمارا وہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کی رات ہے جس سے ہمیں دینا ہے. ٹھیک, یہ آپ نے اللہ سے ہی مانگنا ہے. اور محبت جو ہے وہ سب سے اونچی جو ہے نا جگہ آ جاتی ہے کہ اللہ کے ساتھ محبت. اب کوئی لالچ ہے, کچھ نہیں ہے, اب اللہ کی محبت میں جو ہے نا کام کرنا ہے. لیکن یہ تینوں رستے جو ہیں نا, یہ عمل, یہ ایک ہی بندہ جو ہے نا وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رستہ انہی کا ہی ہے جو وہ بتا کے گئے, ان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. اور قرآن میں اللہ نے انہی کا یہ بتایا ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان آیات کی تشریح کریں. اب انہوں نے بتانا ہے اپنے عمل سے یہ تشریح ہے اور ہم نے اس کو فالو کرنا. اب اس کے بعد کوئی ہادی اور کوئی نہیں ہے. جو تو کسی کو وہ اپنا ہادی اور پیشوا وہ مانتا ہے نا, تو میرے نزدیک جو ہے نا وہ اس سرکل سے ہی آؤٹ ہو جاتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سرکل. ٹھیک, اب ہم نے دین جو لینا نا وہ محمد رسول اللہ سے لینا. بالکل, یہ تو سب سے پہلے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی بلا ہے. بالکل جی, بس اللہ کی ذات جو ہے ہمیں جو خالص دین ہے نا, جو محمد رسول اللہ کا ہے, جو طریقہ ہے, ان پہ چلنے کی جو ہے نا توفیق عطا فرمائے. بالکل, آمین. کیونکہ ہمارے لیے نجات جو ہے نا وہ محمد رسول اللہ کا طریقہ ہی ہے اور کوئی بھی نہیں. بالکل بالکل وہی ہے, اس کے بغیر کچھ بھی نہیں. آپ خود سوچیں شاید بھائی, آپ جب پیدا ہوئے ہیں, پیدا ہونے سے لے کر, میں بار بار یہ مثال دیتا ہوں, ٹھیک ہے, فوت ہونے تک, قبر کے سوال تک, آخر تک, ٹھیک ہے نا, آپ کو ایک ہی نام جو ہے نا اللہ کے ساتھ ملے گا, اللہ کے بعد آئے گا. چاہے وہ نمازوں میں ہے, چاہے وہ قبر کے سوالوں میں ہے, ٹھیک ہے, ہر جگہ وہ ہے محمد رسول اللہ. تو ہمیں کسی آدمی کی اس کے بعد ضرورت کدھر ہے, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. اللہم صلی علی ابراہیم, اللہم صلی علی محمد محمد. یہ بالکل. اب یہ جو بیچ میں جو مینجمنٹ آ جاتی ہے نا, ٹھیک, کہ بھئی ہم آپ کو جو ہے نا طریقے بتاتے ہیں کہ بھئی کیسا دین کیسا ہونا چاہیے, ہمارے تھرو آپ آگے جو ہے نا جائیں, یہ بندے غلط ہیں. ٹھیک, ہمیں مینجمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم کیوں مینجمنٹ کے تھرو جائیں. یہ ڈنڈا پیر بھائی یہاں پر نا ایک چیز یہ بھی ایڈ کر دے کہ اگر ہم بھی کہیں نا کہ ہمارے تھرو جاؤ تو اس کو بھی انکار کرنا ہے. یعنی ہم بھی کچھ نہیں ہوتے, آپ نے جو سیکھنا ہے وہ قرآن اور سنت سے سیکھنا ہے. ہاں, آپ 2-4 الگ الگ سورسز سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں اور پھر جو آپ کو ریشنلی سمجھ آتا ہے اس کو لیں. کیونکہ اگر آپ ایک سورس سے چمٹے رہیں گے نا تو یاد رکھیں وہ اپنی طرف لے کے آئے گا. اور یہ آپ سارے چپ ہو گئے؟ نہیں, وہ پیر بھائی بات کر رہے تھے, وہ ڈراپ ہو گئے. اوہو, اچھا, چلے کوئی نہیں. یار معذرت, میں یہ جس زون سے گزر رہا ہوں نا یہاں پہ سگنل کے ایشو ہوں گے, میں بار بار ہو جانا وہ, تو میں اپنی بات بس یہاں پہ ختم کر رہا ہوں شاید بھائی کے ساتھ. کہ دیکھیں نبی آپ کو پتہ ہے کیوں آتے ہیں؟ نبیوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں لے کے جاتے ہیں, یہ ان کا کام ہے. اور ہم غلام بھی جو ہے نا اللہ کے. میری آواز آ رہی ہے سکر بھائی؟ جی آ رہی ہے. ہاں, تو یہ کام ہے. ہم عزت کر سکتے ہیں, ہم عقیدت رکھ سکتے ہیں, لیکن ہم غلامی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. اب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو فرقہ بازی ہے نا, ٹھیک, یہ قرآن میں صاف کہہ دیا گیا کہ ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں. ہماری اس براڈ کا جو مقصد ہے, ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارا کام ہے, کوئی بھی بھائی ہے, یہ نہیں کہ آپ سے بات کریں گے آپ کا جو ہے تعلق جماعت احمدیہ سے ہے,
نہیں، ہمارا کام ہی یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے گردنوں میں یہ جو زنجیریں ڈلی ہوئی ہیں نا، ٹھیک ہے، اس سے آپ کو نکال کے آپ کو اللہ کی غلامی کی طرف جو ہے نا لے کے آنا ہے. یہ میرا کام، اور کچھ بھی نہیں. لیکن جن کو غلامی کا شوق ہو ان کا سوال ہی یہی ہوتا ہے کہ بھئی اگر اس فرقے سے نکلے تو کس فرقے میں جائے گا، کیونکہ ان کو غلامی کا اتنا وہ شوق پڑ چکا ہے، یا اتنا ان کو وہ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم آپ کو کدھر لے کے جانے کی بات کرتے ہیں. جی شاید بھائی. جی ڈنڈا پیر بھائی، یہ اب جو اپنی آپ نے یہ آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ کیا کہ اے نبی جس نے فرقہ بنایا اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں، تو جس کا نبی پاک سے کوئی تعلق نہیں تو وہ تو دار اسلام سے باہر ہو گیا نا. ان سے کوئی بالکل ان سے تعلق ہی نہیں آپ کا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کو دیکھ لوں گا. اینڈ میرا خیال ہے یہاں پہ ہو رہی ہے مفہوماً بیان کا. اور ایسی بات نہیں ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے نا ان سب نے پڑھی ہوئی ہے. یہی تو میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ ان کو فرقہ کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، آپ جا کے ان سے پوچھیں، وہ کہیں گے نہیں ہم تو فرقہ ہے ہی نہیں، ہم تو جماعت ہے، ہم تو جماعت ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جو بانی ہے نا، شاید صاحب بڑی مجبوری سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے لیکن حقیقت ہے یہ، انہوں نے تو خود لکھ کے گئے ہیں کہ یہ فرقہ احمدیہ جو ہے میں رجسٹر کروا، وہ لکھ کے گئے ہیں. ان کے جو بانی ہے نا، جو جن کو آپ کہتے ہیں جی یہ باقی جو فرقے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو جماعت بولا کہ یہ وہ جماعت ہے جو قیامت تک، ایک آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد جو ہے وہ ایک جماعت جو ہے حق پہ رہے گی. کیونکہ آپ خود دیکھیں نا دین تو مکمل ہو چکا ہے، ٹھیک، نبی آنے کی ضرورت تب پڑتی ہے جب دین جو ہے وہ مکمل. اب پہلے نبی کیوں آتے تھے؟ سوری بات شاید لمبی ہو جائے لیکن یہ سننا ضروری ہے کہ پہلے نبی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. ایک یا تو یہ ہے کہ ابھی جو ہے نا دین مکمل نہیں ہوا، ٹھیک ہو گیا. دوسرا جو دین آیا تھا اس میں رد و بدل ہو گئی، ٹھیک. تیسرا جو نبی آیا ہے وہ سرٹن ایریا کے لیے آیا، ٹھیک ہو گیا. اس وجہ سے نبی کی ضرورت پڑ گئی. جب یہ تینوں چیزیں قرآن کہتا کہ مکمل ہو چکی ہیں، آپ کا دین بھی مکمل ہو گیا، اللہ کا رسول